باقی سیزن 3 کے پہلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ باقی پکل سے فائٹ کے دوران بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے۔ ڈاکٹر باقی کو دیکھ کر کہتا ہے تمہارے اندر بہت زیادہ ابیلٹیز ہیں، تم نے بڑے بڑے فائٹرز کا مقابلہ کیا ہے تو تمہاری جو جسم کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوئی ہے، تمہارے جو زخم ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بھر جاتے ہیں، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں لیکن ہمیشہ تمہاری قابلیت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ باقی اپنی تعریف سن کر ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اپنے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے زخم بھر جاتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر ڈاکٹر باقی سے کہتا ہے فی الحال تو تم چلے جاؤ، مجھے تمہاری باڈی میں کوئی ڈیمیج نظر نہیں آ رہا، لیکن تمہاری اسکیننگ کے بعد جو رپورٹس آئیں گی اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں تمہیں کال کر کے بلا لوں گا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ڈاکٹر باقی کی اسکیننگ رپورٹس دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ باقی کے دماغ کو دیکھنے میں ایک حیوان کا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی ایک ڈیمن کا فیس نظر آتا ہے۔ وہ یہ فیس دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے سینئر ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ جب وہ یہ رپورٹس دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے آج تک ایسے مسلز یا ٹیشوز نہیں دیکھے، یعنی کہ باقی کے دماغ کا پیٹرن عام لوگوں سے بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر پریشان ہو کر کہتا ہے میں نے آج تک ایسا برین نہیں دیکھا، کیونکہ برین انسان کی باڈی کا وہ پارٹ ہے جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ تمام باڈی کو کنٹرول تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، یعنی اگر باقی غصے میں ہے تو برین کے اندر غصے کے سگنلز تو جا سکتے ہیں لیکن باقی کا دماغ دیکھنے میں مکمل طور پر ڈیمن جیسا نہیں بن سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ اگر کسی کا دماغ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو وہ چلتا پھرتا ایک شیطان ہوگا۔ اور پھر ایک ٹوکیو کے پارک میں ہونے والے خطرناک واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں چوہے پارک سے نکل کر شہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ نیوز ہر جگہ ٹی وی پر دکھائی جاتی رہی ہے لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ چوہے وہاں سے باقی سے ڈر کر بھاگے تھے، یعنی جب یہ نیوز چینل پر دکھائی جا رہی تھی تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے باقی اس پارک کے پاس سے گزرتا ہے، یعنی یہ باقی کی قابلیت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے کہ جس چیز کو بھی باقی سے ڈر لگتا ہے وہ اس سے دور بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سین کوزائے پر شفٹ ہو جاتا ہے جو کہ باقی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے اور وہ ریسنٹلی جونیئر محمد علی کی ایک فرینڈ بن جاتی ہے۔ باقی کیونکہ اچھے طریقے سے فائٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ باقی سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو جاتی ہے تاکہ باقی اپنا سارا دھیان اپنی فائٹ کی طرف دے سکے اور وہ خود کو ایک اچھا فائٹر ثابت کر سکے۔ جونیئر محمد علی باقی سے ہارنے کے بعد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوتا ہے اور پھر کوزائے اسے سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ دکھی ہو لیکن میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ اور پھر کوزائے جونیئر محمد علی کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جونیئر محمد علی کوزائے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے تم تو میری گرل فرینڈ بھی نہیں ہو اور نہ میری لور ہو لیکن پھر بھی مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا۔ کوزائے جواباً کہتی ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے بغیر کسی فائدے اور نقصان کے، بس میں نے تمہاری بری حالت دیکھی تو میرا دل پگھل گیا، میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ سن کر جونیئر محمد علی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کوزائے کی بہت زیادہ عزت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم باقی ہانمہ سے محبت کرتی ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی تم نے میرا ساتھ دیا، یعنی کہ تم نے باقی سے محبت کرنا سیکھا ہے، میں ہمیشہ تمہاری سچائی کو یاد رکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ کوزائے کی زندگی سے دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی کوزائے باقی سے ملاقات کرتی ہے اور پھر وہ باقی سے کہتی ہے کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ باقی کوزائے سے کہتا ہے مجھے تمہاری یاد آتی ہے، انفیکٹ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اگر تم جونیئر محمد علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تب بھی، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تب بھی۔ کوزائے باقی سے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گنڈے باقی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گنڈے کے ہاتھ میں ایک چاقو ہوتا ہے، وہ باقی کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن باقی جیسے ہی اس کی طرف گھور کر دیکھتا ہے تو اس گنڈے کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں موجود چاقو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ باقی جس انسان کی طرف گھور کر دیکھتا ہے تو اس پر باقی کا خوف طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ باقی سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ باقی ان دونوں گنڈوں کی پھینٹی لگاتا اچانک وہاں پر کوریا گاوا پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باقی کی موم کے فرینڈ ہوتے ہیں اور یہ باقی کی فیملی کی تمام سٹوری جانتے ہیں۔ باقی کوریا گاوا سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ دونوں ریسٹورانٹ میں کافی پینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر کوریا گاوا باقی سے کہتا ہے
تم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہو، کیا تم اپنے ڈیڈ سے نفرت نہیں کرتے؟ باقی کچھ دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے اپنے ڈیڈ سے زیادہ نفرت نہیں ہے۔ کوریاگاوا یہ سن کر بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ باقی ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ یوجیرو ہانما نے باقی کی موم کو مار دیا تھا، تو باقی کو تو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرے، لیکن اب آہستہ آہستہ باقی کا مائنڈ کیوں چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرنے کے بجائے ان کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ باقی کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی طاقت ہے وہ سب کچھ میری ڈیڈ کی وجہ سے ہے، اگر میں یوجیرو ہانما کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید میں اتنا طاقتور نہ ہوتا۔ اور پھر باقی کوریاگاوا کو اپنی سٹوری بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری موم نے مرنے سے پہلے مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا، یعنی میری موم بہت زیادہ سیلفش تھی، وہ میرے ڈیڈ سے محبت کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ انہیں تحفے کے طور پر ایک بیٹا دے سکے جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہو اور وہ فیوچر میں یوجیرو ہانما کا مقابلہ کر سکے۔ اور میرے ڈیڈ نے بھی میری موم سے اس وجہ سے شادی کی تھی کیونکہ میری موم باقی عورتوں سے بالکل مختلف تھی۔ عورتیں اکثر کسی کو پٹتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور ہمدردی کے طور پر پٹنے والے کو سہارا دیتی ہیں، لیکن میری موم ایسی نہیں تھی۔ اور پھر باقی اپنی موم کی سٹوری بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری موم کی شادی ایچی آکیزاوا کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک میری موم کی ملاقات یوجیرو ہانما سے ہو گئی۔ جب میری موم نے یوجیرو ہانما کو بڑے بڑے فائٹرز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں پٹتے ہوئے دیکھا تو میری موم کے دل میں یوجیرو ہانما کے لیے محبت اور رسپیکٹ دونوں پیدا ہو گئی، کیونکہ میری موم باقی عورتوں کی طرح نہیں تھی، وہ ان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ لوگوں کو پٹتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، ان کے اندر جو حیوان تھا وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گیا اور اس حیوان کو یوجیرو ہانما نے پہچان لیا، کیونکہ جس طرح میرے ڈیڈ ہیں وہ کسی پر رحم نہیں کرتے، بالکل اسی طرح میری موم کی بھی نیچر تھی۔ تو میری موم نے یوجیرو ہانما سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک طاقتور بیٹا پیدا کر کے دوں گی جو کہ بالکل ہو بہو تم جیسا ہوگا، اور تم ایک دن اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے اس بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ اور پھر باقی اس منظر کو یاد کرتا ہے کہ جب اس کی موم باقی سے کہتی ہے کہ تم اپنے ڈیڈ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے، ہمیشہ اچھے سے ان کے ساتھ پیش آنا اور اچھی ٹریننگ کرنا۔ اور پھر باقی اپنی موم سے کہتا ہے اگر میں نے اپنے ڈیڈ کو ہرا دیا تو کیا آپ بھی مجھ سے محبت کریں گی؟ یعنی باقی کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری موم اپنی محبت کو لے کر بہت زیادہ سیلفش تھی، وہ چاہتی تھی کہ بس وہ کسی بھی طریقے سے یوجیرو کو خوش کر سکیں، اور میرے ڈیڈ بھی بہت زیادہ سیلفش تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ میرا کوئی مقابلہ طاقتور انسان کرے، یعنی باقی کو کبھی بھی پیرنٹس کی طرف سے پیار نہیں ملا ہوتا۔ یہ سٹوری سنتے سنتے کوریاگاوا بھی رونا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم میں بہت ہمت ہے بچے، میں نہیں جانتا تھا تم نے کبھی یہ سچائی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی، لیکن اب میں تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں یہ سارا فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، چاہے تم اپنے ڈیڈ کا مقابلہ کرو یا نہ کرو۔ باقی یہ سن کر کہتا ہے میں اپنی عزت کی خاطر اور اپنی موم کی قربانی کی خاطر اپنے ڈیڈ سے ضرور لڑوں گا، لیکن میں ان سے نفرت نہیں کرتا۔ باقی سیزن 3 ایپیسوڈ 2 کی سٹارٹنگ میں یوجیرو ہانما کا مسٹر اولیویا کے ساتھ مقابلہ دکھایا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے گلوز چڑھا رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر اولیویا یوجیرو سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بیٹے نے پرانے زمانے سے آئے ہوئے انسان کا مقابلہ کیا ہے، یعنی پکل کا مقابلہ کیا ہے، تو تمہارے خیال میں یہ فائٹ کس نے جیتی تھی؟ یوجیرو ہانما کہتا ہے میرے خیال میں یہ فائٹ میرا بیٹا جیت گیا، کیونکہ میرا بیٹا صرف 18 سال کا ہے اور 18 سال کی عمر میں اس نے لاکھوں سال پرانے زمانے سے آنے والے انسان کا مقابلہ کیا اور اسے بھی مارشل آرٹ استعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ باقی نے یہ لڑائی جیتی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی باتیں مزید لمبی ہو پاتی، اسی دوران یوجیرو ہانما لڑائی کی شروعات کرتے ہیں اور ایک زوردار مکہ مسٹر اولیویا کے منہ پر مارتے ہیں اور وہ اڑتے ہوئے لائبریری کی دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی مسٹر اولیویا اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گلوز کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں فسٹ فائٹ میں تو تم مجھے ہرا سکتے ہو، لیکن زور آزمائی میں تم مجھے ہرا نہیں سکتے۔ یوجیرو ہانما یہ سن کر مسکراتا اور کہتا ہے اس میں بھی اپنی قسمت آزما لو، اور پھر دونوں پہلوانوں کی طرح اپنی طاقت دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوجیرو ہانما مسٹر اولیویا کو زمین کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک طرف یوجیرو ہانما مسٹر اولیویا سے فائٹ جیت جاتے ہیں تو دوسری طرف انڈر گراؤنڈ فائٹنگ ارینا کے مالک ٹوکوگاوا کے ہاں ایک مہمان آتا ہے، وہ مہمان پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پھر وہ دونوں کسی سودے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مسٹر ٹوکوگاوا ان سے کہتے ہیں ہمارے ہاں سودا ین کرنسی میں نہیں ہوتا بلکہ کرنسی کو پلڑے میں تولنے کے بعد ہوتا ہے،
जापान के प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनकर हिल जाते हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनके पीछे 300 किलो येन पड़े होते हैं। और फिर मिस्टर टोकुगावा कहते हैं, तुम अपने साथ इन पैसों को लेकर जा सकते हो, लेकिन हमारे डील को मत भूलना। और फिर उस डील के बारे में बताया जाता है कि मिस्टर टोकुगावा ने 300 बिलियन जापान के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए दिए थे कि वो असेंबली में जाकर इस बात को साबित करे कि बाकी अपने डैड से लड़ने के लिए तैयार है, यानी कोई भी मिलिट्री फोर्स येजिरो और बाकी की लड़ाई के दरमियान नहीं आएगी। ये लड़ाई इतनी खास होने वाली है, इसलिए देश के लोगों से हम इस लड़ाई से पहले उनका अप्रूवल चाहिए होगा। और फिर डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम चाहकर भी येजिरो हानमा को रोक नहीं सकते। बाप बेटे के दरमियान जो लड़ाई होने वाली है उससे हम बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। जापान के हर टीवी चैनल पर एक ही खबर दिखाई जाएगी और लोग वैसे भी काफ़ी लंबे अरसे से उन दोनों बाप बेटे के दरमियान लड़ाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप येजिरो हानमा को भी नहीं जानते, वो एक चलता फिरता शैतान है। उसने मिलिट्री टैंक्स को तबाह कर दिया, वो वन मैन आर्मी है। मीन्स के वो येजिरो की तमाम विक्ट्रीज के बारे में बता रहे होते हैं कि येजिरो ने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी। वो अपने सामने आने वाले या अपना मुकाबला करने वाले दुश्मन को पलक झपकते ही मार देता है। और फिर डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि आपसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी येजिरो हानमा के साथ किसी बात पर बहस हो गई तो येजिरो हानमा को गुस्सा आ गया और उसने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठाकर मारूंगा। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए थे और वहां पर 100 के करीब पुलिस के जवानों को बुलाया गया, लेकिन न जाने कैसे येजिरो उन पुलिस वालों को धूल चटाकर उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया। और फिर बाद में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने येजिरो से माफ़ी मांगी। यानी बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि येजिरो हानमा किसी से नहीं डरता, चाहे वो मिलिट्री वाले हों या पुलिस वाले हों या चाहे हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। तमाम लोगों को येजिरो हानमा के सामने घुटने टेकने होंगे और उससे अमन कायम करना होगा। इसी वजह से यूएस के प्राइम मिनिस्टर भी येजिरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यानी वो येजिरो के साथ दोस्ती करते हैं। और फिर उन तमाम लोगों को समझ आ जाती है कि येजिरो का मुकाबला सिर्फ उसका बेटा ही कर सकता है, लिहाजा बाप और बेटे को आमने सामने करवाओ। उन दोनों में से अगर एक मर जाता है तो फ़ायदा हमारा ही है। फिर बाकी कंट्रीज़ भी येजिरो के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि सारे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर येजिरो से डर की वजह से दोस्ती करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गैरी अपने जवानों को तरबियत दे रहे होते हैं। वो रियल फाइट के बारे में बता रहे होते हैं कि जो मार्शल आर्ट सीख कर आते हैं या जो बॉक्सिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी स्पोर्ट्स मैन हो वो अपने रियल लाइफ में एक रिंग का बादशाह तो बन सकता है, लेकिन वो रियल फाइट के दौरान डर सकता है, वहाँ से जंग को छोड़कर भाग सकता है। और तुम्हें अपने डर पर कैसे काबू पाना है मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर बारी बारी करके तमाम प्रो रेसलर या फाइटर या मार्शल आर्टिस्ट कैप्टन गैरी का मुकाबला करने के लिए अपने पैंतरे आजमाते हैं, लेकिन कैप्टन गैरी देखते ही देखते उन तमाम फाइटर्स को धूल चटा देते हैं और कहते हैं, रियल लाइफ में हम लड़ाई के दौरान फाउल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करते हो तो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लिहाजा जब भी तुम्हारी हकीकत में किसी से लड़ाई हो तो तुम फाउल कर सकते हो, तुम किसी को काट सकते हो, किसी की आंखों में उंगलियां मार सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से तुम्हें वो लड़ाई जीतनी ही होगी। असल लड़ाई में और टीवी पर नजर आने वाली लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन गैरी एक चाकू पर गन पाउडर को लगा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने हर साल तुम्हें मारने का वादा किया है लेकिन तुम हमेशा बच जाते हो। हाँ गाइज, यहाँ पर येजिरो हानमा की बात की जा रही होती है, क्योंकि येजिरो हानमा ने ही कैप्टन गैरी को बोला होता है कि तुम कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हो, चाहे चाकू की मदद से, गोली की मदद से या गन पाउडर की मदद से, यहाँ तक कि तुम न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हो। मैं अपनी जिंदगी से उकता गया हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कोई तगड़ा फाइटर मेरा मुकाबला करे और मैं हार का मजा चख सकूं। इसी वजह से कैप्टन गैरी अपने सूट पर जगह जगह गन पाउडर छिड़क रहे होते हैं, ताकि वो जैसे ही येजिरो हानमा का मुकाबला करें, उन्हें पंच मारे या किक करें, तो वो गन पाउडर की मदद से येजिरो हानमा को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकें। और फिर जैसे ही कैप्टन गैरी येजिरो हानमा का मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंचते हैं तो येजिरो हानमा कैप्टन गैरी की तरफ देखकर हंसना शुरू हो जाता है और वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि क्या इस बार भी तुम मुझे पिछले साल की तरह मारने की कोशिश करोगे? तुम हमेशा वही पुराने डायलॉग क्यों मारते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें काट कर रख दूंगा, मुझे कुछ नया क्यों नहीं दिखाते? कैप्टन गैरी ये सुनकर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दफा मैं तुम्हें खत्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लाया हूँ। ये सुनकर येजिरो हानमा कुछ ही सेकंड्स में कैप्टन गैरी के पास जाते हैं और उनके मुंह पर एक किक मारते हैं। वो किक लगते ही कैप्टन गैरी परेशान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता
کہ کس طرح یوجیرو ہانما نے ایک کک کے ذریعے ان کے کوچ کے 2 ٹکڑے کر دیے. یعنی یہ وہی یونیفارم ہوتا ہے جس میں گن پاؤڈر کو چھپایا گیا ہوتا ہے اور جس کی مدد سے کیپٹن گیری یوجیرو کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ویپن بھی یوجیرو کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ہمیشہ کی طرح اپنے اپوننٹ کو اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے اس سے فائٹ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور اس دفعہ اس کا اپوننٹ اس کے اپنے ڈیڈ ہی ہوتے ہیں. اور پھر جیسا ہی یوجیرو ہانما کا عکس باقی کے سامنے آتا ہے تو وہ باقی کو ایک زوردار پنچ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی اڑتا ہوا ٹریننگ ارینا کی دیوار سے جا کر ٹکراتا ہے اور کہتا ہے، ڈیڈ تم تو واقعی بہت زیادہ طاقتور ہو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوجیرو ہانما ٹوکوگاوا سے بات کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کے ذریعے یوجیرو ہانما تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ باقی اپنے ڈیڈ سے لڑنا چاہتا ہے اور اب باپ اور بیٹے کی آخری لڑائی قریب آتی چلی جا رہی ہے. اور پھر جیسے ہی یوجیرو ہانما ٹوکوگاوا کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ باتوں میں سینس کر لیتے ہیں کہ ٹوکوگاوا بیمار ہو چکے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونے والی ہے. وہ ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں تو ٹوکوگاوا کہتا ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر تم ایک نہایت ہی خطرناک قسم کے انسان ہو، تم بچوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر کسی پر بھی رحم نہیں کرتے. لوگ تم سے رحم کی بھیک مانگتے چلے جاتے ہیں، تم کسی پر رحم نہیں کرتے، تو کیا تم میرا حال پوچھنے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ یہ سن کر یوجیرو ہانما غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بوڑھے آدمی، اپنی بکواس بند کر، ورنہ میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کس سے بات کر رہا ہے. ٹوکوگاوا یہ سن کر چلانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تم سے نہیں ڈرتا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو. لیکن وہ جیسے چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ خون کی الٹی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یوجیرو ہانما سرونٹ کو بلا کر کہتے ہیں، انہیں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں ورنہ یہ بڈھا مر جائے گا. یعنی یہاں پر یوجیرو ہانما کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کے یا سامنے نظر آنے والے ہر بندے کے باڈی آرگن کو بھی فیل کر لیتے ہیں کہ اس کی باڈی کا ویک پوائنٹ کیا ہے، کیا یہ بندہ بیمار ہے، یا اس بندے کو کس طریقے سے ہرایا جا سکتا ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ باقی کے ایپیسوڈ جیسے ہی اپلوڈ کیے جائیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. کیونکہ آپ لوگوں میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری محنت پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کے اور بھی فائٹنگ اینیمیز آپ لوگوں کے لیے ہندی ایکسپلینیشن میں پیش کر سکوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سی کنگ ریٹسو صبح ہوتے ہی ایک باکسنگ کلب کے کوچ کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے ہیں، میں آپ سے باکسنگ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تمام لوگ ریٹسو کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لنگڑا لولا انسان باکسنگ سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. اور پھر کوچ سی کنگ ریٹسو سے کہتے ہیں، ہمیں تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، تم فیس بھرنے کے بعد ہمارے کلب کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دینا ہوگا. تمہیں اس پنچنگ بیگ کو زوردار گھوسا مار کر دکھانا ہوگا کہ تم میں کتنی طاقت ہے. سی کنگ ریٹسو یہ سن کر کہتے ہیں، اگر میں نے اس کو ایک ہی مکے میں پھاڑ کر رکھ دیا تو کیا آپ مجھے اسپیشل قسم کی ٹریننگ دیں گے؟ کوچ یہ سن کر کہتا ہے، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ امپاسبل ہے، کوئی بھی باکسر ایک موقع میں اس بیگ کو نہیں پھاڑ سکتا. اور پھر سی کنگ ریٹسو اپنی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتے ہیں اور پھر وہ ایک زوردار مکہ پنچنگ بیگ میں مارتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنچنگ بیگ تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے پھٹ جاتا ہے، چیتھڑے ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر تمام لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور یوں ہمارے سی کنگ ریٹسو اس باکسنگ کلب کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. ایک طرف ٹوکوگاوا ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یوجیرو ہانما بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. اس نے میری صحت کے بارے میں بالکل ٹھیک سے سینس کر لیا تھا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باکسنگ چیمپئن جس کا نام اوکیو مانی ہوتا ہے، اس سے لوگ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آج تک آپ نے ایک بھی فائٹ نہیں ہاری ہے. اوکیو مانی نامی سپر ویٹ چیمپئن کی پروفائل بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے اور انہوں نے ابھی تک ایک بھی فائٹ نہیں ہاری ہوتی اور پہلے ہی راؤنڈ میں اپنے اپوننٹ کو ناک آؤٹ کیا ہوتا ہے. اور پھر اوکیو مانی کہتے ہیں کہ میرا فوکس کوئی نیا ریکارڈ بنانے کا نہیں ہوتا بلکہ اپنے اپوننٹ کے ساتھ ایک اچھی فائٹ کرنے کا ہوتا ہے اور سامنے والے کو ہر قیمت پر ہرانے پر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اپوننٹ کا ایکشن دیکھ لیتے ہیں تو آپ اسے بغیر وقت کو ضائع کیے بہت ہی جلد ہرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی میری کامیابی کا راز ہے. میں چند ہی سیکنڈز میں اپنے اپوننٹ کے ایکشن کو دیکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اسے کتنی دیر میں ہرانا ہے. اور پھر رپورٹرز کے جاتے ہی اوکیو مانی اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر لیتے ہیں
اچانک ان کی نظر اسی پنچنگ بیگ پر پڑتی ہے جسے حال ہی میں سیکنگ ریٹسو نے ایک ہی مکے سے پھاڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ پنچنگ بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کوچ سے کنفرم کرتے ہیں کہ اسے کس نے پھاڑا ہے، اور پھر کوچ سیکنگ ریٹسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے پنچنگ بیگ کا ایک ہی مکے میں یہ حال کیا ہے۔ اوکیو مانی پر بھی خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک ہی مکے میں پنچنگ بیگ کے چیتڑے اڑا دے، یہ لگ بھگ ناممکن ہے۔ اور پھر اوکیو مانی اپنے کوچ سے کہتے ہیں میں اس اپاہج کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس بندے میں بہت دم ہے۔ اور پھر جیسے ہی کوچ یہ تمام باتیں سنانے کے لیے سیکنگ ریٹسو کے پاس جاتے ہیں تو وہ اوکیو مانی کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی سیکنگ ریٹسو اوکیو مانی کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا چیلنج ایکسیپٹ کرو گے؟ سیکنگ ریٹسو بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں، میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ میرا سامنا کر سکے۔ یہ سنتا ہی وہاں پر موجود تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اور پھر سیکنگ ریٹسو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا اپوننٹ چاہیے جس کے خلاف لڑتے ہوئے میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کر سکوں، اس سے لڑتے ہوئے میں اپنی آدھی طاقت کا بھی استعمال نہیں کر پاؤں گا، بھلا اس سے لڑنے میں کیا فائدہ ہے؟ یہ سنتے ہی اوکیو مانی غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم مارشل آرٹسٹ ہو تو لہٰذا تم فوری طور پر میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر وہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں گلفز پہنتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس اپاہج کو بھی کوئی گلفز پہناؤ، اب اس کا اور میرا مقابلہ ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے کہ باکسنگ مارشل آرٹس ہے کتنی آگے اور ایڈوانس ہے۔ اب یہاں پر مارشل آرٹس اور باکسنگ کو لے کر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ دونوں میں سے کون سا کھیل پرانا ہے اور کون سا بیسٹ ہے۔ اور پھر اوکیو مانی سیکنگ ریٹسو کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چلو کک بھی کر سکتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کنگ فو جانتے ہو تو میں تمہیں کک مارنا بھی الاؤ کرتا ہوں۔ سیکنگ ریٹسو جمپ کھاتے ہوئے رنگ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر تمام لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر سیکنگ ریٹسو کہتے ہیں تم میرے مقابلے کے قابل بھی نہیں ہو، میں تم پر ککنگ نہیں کروں گا، لہٰذا تمہارا اور میرا مقابلہ باکسنگ سٹائل میں ہی ہوگا۔ اور پھر کوچ کہتے ہیں کہ تم دونوں لڑنے تو والے ہو لیکن باکسنگ اور کنگ فو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سیکنگ ریٹسو یہ سن کر کہتے ہیں باکسنگ اور کنگ فو میں فرق نہیں ہے کیونکہ باکسنگ کنگ فو کا ہی ایک حصہ ہے۔ کنگ فو میں آپ کی پوری باڈی کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ باکسنگ میں صرف ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کنگ فو کا ہی ایک حصہ ہے۔ کنگ فو کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے جبکہ باکسنگ کی تاریخ 150 یا 200 سال پرانی ہے۔ اور پھر جیسے ہی سیکنگ ریٹسو لڑائی کے لیے اپنا سٹانس لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہی مانی سمجھ جاتا ہے کہ وہ سیکنگ ریٹسو کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جیسا کہ مانی نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنے اپوننٹ کے فائٹنگ سٹانس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اسے کتنی دیر میں زمین پر ڈھیر کرنا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اوکیو مانی سیکنگ ریٹسو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن سیکنگ ریٹسو اپنے سٹانس کو تھوڑا چینج کرتے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو پیچھے کرتے ہوئے ایک زوردار مکہ اوکیو مانی کے منہ پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے، اس نے ہمارے چیمپئن کو ایک ہی مکے میں ناک آؤٹ کر دیا جو آج تک ایک فائٹ بھی نہیں ہارا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اوکیو مانی ہوش میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی تیز اور طاقتور ہے، میں اس کا پنچ دیکھ ہی نہیں پایا۔ اور پھر تمام لوگ جیسے ہی سیکنگ ریٹسو کی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کنگ فو کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کوچ غصے میں سیکنگ ریٹسو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہاں پر میں نے پنچنگ کرنے کے لیے کہا تھا، شیڈو باکسنگ کرنے کے لیے کہا تھا، جمپنگ کے لیے کہا تھا، لیکن تم اپنے کنگ فو کی پریکٹس کر رہے ہو۔ اگر تم یہاں پر باکسنگ سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میرا کہا مانو، میں تمہارا استاد ہوں۔ سیکنگ ریٹسو یہ سن کر کہتے ہیں اگر میں صرف باکسنگ کی ہی پریکٹس کرتا تو کیا اتنی آسانی سے میں اسے ہرا پاتا؟ اور پھر سیکنگ ریٹسو اپنے کوچ سے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ایکسرسائز کو فالو کروں اور آپ کی بات مانوں تو میرے سامنے کسی ایسے اچھے باکسر کو بھیجو جو میرا مقابلہ کر سکے اور مجھے غلط ثابت کر سکے۔ اب یہاں پر بات کنگ فو اور باکسنگ کے درمیان آ جاتی ہے، یعنی یہاں پر کنگ فو بیسٹ ہے یا باکسنگ، اس بات کا فیصلہ سیکنگ ریٹسو کے ساتھ ایک بہت اچھے باکسر کی فائٹ کے بعد ہی ہو سکے گا۔ مانی سن کر کہتا ہے کوچ آپ ذرا غصہ نہ کریں، اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، آج ہی یہاں کا چیمپئن ہے، اس نے مجھے ہرایا ہے، لیکن اس نے دنیا کے تمام باکسرز کو اپنے خلاف کر دیا ہے۔ اب یہ لڑائی باکسنگ اور کنگ فو کے درمیان شروع ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون جیتے گا۔ اور پھر جیسے ہی باقی کاٹسومی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو کاٹسومی انہیں بتاتا ہے کہ آپ ریٹسو سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن اب سیکنگ ریٹسو ہمارے باکسنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ سیکنگ ریٹسو کو اچانک کیا ہو گیا، وہ تو کنگ فو کے ماسٹر ہے، اب وہ باکسنگ میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کاٹسومی انہیں بتاتا ہے کہ سیکنگ ریٹسو اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے،
اب ان کی زندگی میں باکسنگ کو لے کر تھوڑی ایکسائٹمنٹ آ چکی ہے، ان کے سامنے ایک نیا گول ہے، ایک نیا ٹارگٹ ہے جسے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ یہ سن کر باقی ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سی کنگ ریٹسو تو سچ میں پاگل ہے، وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، انہیں اب ایک نئی چیز نظر آ گئی ہے جس سے وہ انجوائمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف باکسنگ کلب کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوکیو مانی کے کہنے پر ایک بہت ہی اچھے باکسر کو بلایا جاتا ہے جس کا مقابلہ سی کنگ ریٹسو سے ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کوچ کہتے ہیں تم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کنگ فو بیسٹ ہے یا پھر باکسنگ، اسی وجہ سے میں نے اس انسان کو یہاں پر بلایا ہے۔ اس نے ابھی تک آفیشلی کوئی میچ نہیں لڑا کیونکہ اس کی ہائٹ باقی باکسر سے زیادہ ہے اور اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے، تو یہ آفیشلی کوئی فائٹ نہیں کر پایا۔ یہ آرمی کا ایک باکسر ہے اور اب یہ تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس باکسر کا پہلا موقع سی کنگ ریٹسو کو پوری طاقت کے ساتھ پڑتا ہے تو وہ چلتے ہوئے رنگ کے کونے میں جا کر گرتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھے، سائز میں تمہاری باڈی مجھ سے بڑی ہے اور تمہاری ہائٹ بھی زیادہ ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی باڈی کے ساتھ تم اتنی سپیڈ کے ساتھ کیسے موو کر لیتے ہو، یقیناً تمہارے ساتھ لڑنے میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور پھر سی کنگ ریٹسو اپنے کنگ فو کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے کنگ فو میں مٹھی کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ گرپ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن باکسنگ میں گلوز یوز کرنے کی وجہ سے انسان کی گرپ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ سی کنگ ریٹسو کو اپنے اپوننٹ کی ایک کمزوری مل جاتی ہے کہ اس نے اپنی مٹھی کو پوری طاقت کے ساتھ گلوز کی وجہ سے دبایا نہیں ہوا، تو میں اس کی مٹھی پر حملہ کر کے یعنی اس کے ہاتھ کو ڈیمیج کر کے اس راؤنڈ کو جیت سکتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی وہ باکسر سی کنگ ریٹسو کو ایک اور پنچ مارتا ہے تو سی کنگ ریٹسو اپنے سر کو آگے کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کے پنچ کو اپنے ٹکر کے ساتھ روکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس باکسر کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک طرف سی کنگ ریٹسو اور باکسر کے درمیان فائٹ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف اوگرے کیپٹن گیری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کیپٹن گیری باقی کے بارے میں اوگرے کو بتاتے ہیں کہ اب باقی بہت بدل چکا ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کھانا پکاؤ، اس کے گھر کے برتن دھو۔ یہ سنتے ہی یوجیرو ہانما کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے، کیا باقی کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں عام فادر کی طرح نہیں ہوں، میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر پر جاؤں، موج مستی کروں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور پھر اسے ڈانٹوں۔ تم جانتے ہو کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، میں غصے والا انسان ہوں، مجھے عام لوگوں کی طرح جینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیپٹن گیری سن کر کہتے ہیں ہاں میں نے باقی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح تمہارے ساتھ بیہیو کرے۔ یہ سنتے ہی جیرو کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل سپون کو موڑنا شروع کر دیتا ہے، اور تمام لوگ یہ جیرو کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے اور کچھ دیر خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف سی کنگ ریٹسو اپنے فائٹنگ سٹانس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اپوننٹ کے خلاف وہ استعمال کر چکے تھے، اور پھر وہ ایک زوردار مکہ اس باکسر کے لیفٹ شولڈر پر مارتے ہیں، کیونکہ اس باکسر کی لیفٹ ہینڈ کی فنگرز ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے شولڈر کی ہڈیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یوجیرو ہانما باقی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہی میرا بیٹا مجھ سے نفرت نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ عام لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں اس ہوٹل سے باہر نکل جاتے ہیں اور من ہی من میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باقی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیا وہ واقعی ہی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس کے لیے کھانا بناؤں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھ سے اس قسم کی امید کر بھی کیسے سکتا ہے۔ تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ جاپان کے پرائم منسٹر اور ڈیفینس منسٹر سے بات کرنے کے لیے ایک اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے درمیان یہی بحث چھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا ہمیں یوجیرو ہانما سے دوستی کرنی چاہیے یا پھر باقی اور یوجیرو ہانما کو لڑوا کر ایک شخص سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک یوجیرو ہانما زندہ ہے تو وہ تمام کنٹریز کو تھریٹ کرتا رہے گا، لہٰذا مجبوراً تمام کنٹریز کے پرائم منسٹر کو اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا اور اس کی شرائط کو منظور کرنا ہوگا۔ اور پھر یو ایس کے پرائم منسٹر اپنے ہاتھ میں موجود ایک بوتل کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئلہ موجود ہے، یعنی یہ وہ بوتل ہے جو میں نے یوجیرو ہانما کو دکھائی تھی جب میں نے اس کے ساتھ دوستی کا ایگریمنٹ کیا تھا، اس بوتل کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ ابھی ساری بحث جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران یوجیرو ہانما اس اسمبلی اس میٹنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ یوجیرو ہانما کو فیس ٹو فیس دیکھ کر تمام لوگ
ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو مروا دینا چاہیے، اس کو اس کا بیٹا ہی ہرا سکتا ہے۔ یوجیرو ہانما سینس کر لیتا ہے کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ US کے پرائم منسٹر کے پاس جا کر کہتا ہے، اچھا تو تم یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں اور میں نے ڈر کر تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ یہ سنتا ہی تمام لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر US کا پرائم منسٹر ہکلاتے ہوئے کہتا ہے، معاف کیجیے گا یوجیرو صاحب، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں اور ہمیں آپ سے دوستی کر لینی چاہیے۔ اور پھر یوجیرو ہانما غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اگر تم میرے ساتھ دوستی کر چکے ہو تو پھر تم میری نجی زندگی میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی لڑائی ہے، تم میری زندگی کا حصہ نہیں ہو، لہٰذا میری زندگی سے دور رہو۔ اگر کسی نے میرے بیٹے اور میری زندگی میں دخل اندازی کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب یوجیرو ہانما شاید انہیں سب لوگوں کو وہیں پر مار ڈالے گا، لیکن یوجیرو ہانما کہتے ہیں، اگر تم سب لوگ میرا دوست بن کر رہنا چاہتے ہو تو میری کنڈیشنز کو ماننا ہوگا، میری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا، میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا، چاہے میں جس کے ساتھ دوستی کروں، میں جس کے ساتھ لڑوں، یہ میری نجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ سب پرائم منسٹر یہ سن کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائزر نامی بہت ہی فیمس پروموٹر جاپان میں پہنچ جاتا ہے، جسے دیکھ کر تمام رپورٹرز بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ورلڈ فیمس پروموٹر ہیں، یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اصل میں کائزر یہاں پر سی کنگ ریٹسو کے بارے میں سن کر ہی آئے ہوتے ہیں کہ تمہارے باکسنگ کلب میں ایک ریٹسو نامی شخص ہے، میں نے سنا ہے کہ اس نے ایک ہی موقع میں ایک پنچنگ بیگ کو پھاڑ دیا تھا اور اس نے تمہارے 2 فائٹرز کو بھی ہرا دیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور پھر جیسے ہی کائزر کی نظر سی کنگ ریٹسو پر پڑتی ہے، جو کہ اپنے ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کنگ فو کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سی کنگ ریٹسو کی باڈی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یقیناً یہ کسی عام انسان کی باڈی نہیں ہے، اور خاص طور پر ایک باکسر کی تو باڈی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنی باڈی کو ہر طرح سے ٹرین کیا ہے، اور اب میں یقین کر سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں نے جو بھی باتیں سنی تھی وہ بالکل سچ تھی، یہ پلک جھپکنے میں کسی بھی انسان کو ہرا سکتا ہے۔ اور پھر کائزر سی کنگ ریٹسو سے کہتا ہے، اگر تم اپنی طاقت کو آزمانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں US میں بڑے بڑے باکسرز کے ساتھ لڑواؤں گا، تمہاری انٹرنیشنل فائٹس ہوں گی، وہاں پر بڑے بڑے جن دیو جیسے باکسرز تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہیں اپنی زندگی میں ایک نیا مقصد مل جائے گا۔ یہ سن کر سی کنگ ریٹسو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر کائزر انہیں بتاتا ہے کہ آپ اس سے بہت اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ سی کنگ ریٹسو یہ سن کر کہتے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر مل جائیں تو چلو اچھی بات ہے، لیکن میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں سامنے والے سے لڑنا پسند کرتا ہوں، جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا اپوننٹ ہوتا ہے۔ اور پھر کائزر سی کنگ ریٹسو سے کہتا ہے، معاف کیجیے گا حضور، لیکن میں آپ کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سی کنگ ریٹسو غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک پرانا گلوز اٹھا کر اسے اپنے ہاتھ پر پہن لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کرتے ہوئے گلوز میں سے اپنے پنچ کو آر پار کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے بڑے باکسرز اور کلب میں موجود لوگ، یہاں تک کہ کائزر بھی حیران ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا، حالانکہ جو یہ گلوز ہے یہ بہت پرانا ہے، لیکن اس کا چمڑا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا باکسر بھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس کو پھاڑ نہیں سکتا۔ سی کنگ ریٹسو کہتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے سب سے پرانے گلوز کو چوز کیا ہے۔ کائزر یہ سن کر کہتا ہے، چاہے گلوز پرانا ہو یا نیا، لیکن پھر بھی یہ آپ کی طاقت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، لہٰذا اب آپ میرے ساتھ US جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف باقی اپنے گھر میں کھانا بنانے کے بعد، جس میں فش ہوتی ہے اور سوپ ہوتا ہے اور کچھ فریش ویجیٹیبلز اور سیلڈ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ٹیبل پر سجانے کے بعد وہاں پر قہوہ بھی رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے ڈیڈ کی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے سامنے میرے ڈیڈ بیٹھے ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہا ہوں، اگر میرے ڈیڈ ہوتے تو وہ مجھ سے کیا کہتے، باقی کھانے میں تو نمک بہت ہی کم ہے، اور اس بات پر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی، جس طرح ایک عام انسانوں میں یعنی کہ باپ بیٹے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ویسے ہی میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ موج مستی کرنا چاہتا ہوں، یعنی باقی کے دل میں آپ لوگوں کی طرح وہ فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ باقی کو بچپن ہی سے نہ تو موم کی طرف سے پیار ملا ہوتا ہے، نہ ہی اپنے ڈیڈ کی طرف سے، اسے تو بس ہمیشہ ایک مشین کی طرح اسٹرانگ بننا ہوتا ہے، مسلسل لڑنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیسٹ ثابت کرنا ہوتا ہے، یعنی باقی دل ہی دل میں یہ تمام باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے ڈیڈ یہاں پر ہوتے تو میری لائف کتنی اچھی ہوتی، کاش میں بھی عام لوگوں کی طرح خوش رہنے کا
حقدار ہو سکتا اور ایک اچھی زندگی گزارتا۔ خیر باقی کھانا کھانے کے بعد اپنے ٹریننگ روم میں واپس دوبارہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی ٹریننگ سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اپوننٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر سامنے کی دیوار پر رینگتے ہوئے ایک کاکروچ پر پڑتی ہے، اور پھر باقی اس کے جسم پر غور کرتا ہے کہ اس کے جسم کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور پھر باقی کو سمجھ آتا ہے کہ آپ مجھے یہ سب کچھ سکھا سکتے ہیں، آج سے آپ میرے نئے ماسٹر ہیں۔ اور پھر کوکروچ کی ایبلٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوکروچ باقی اسپیشیز سے بالکل علیحدہ ہے۔ اگر آپ شیر کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی سپیڈ 0 سے 90 کے قریب لے جاتا ہے، اور اگر ہم انسانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی ان کی سپیڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ 0 ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 5، پھر 10، پھر 20، پھر 25۔ لیکن کوکروچ کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کوکروچ اپنی سپیڈ کو 50 سے سٹارٹ کرتا ہے، یعنی وہ اپنی سپیڈ کو میکسیمم لیول سے سٹارٹ کرتا ہے اور میکسیمم لیول کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہی وہ اپنی سپیڈ کو ختم کرتا ہے۔ اور پھر باقی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بڑے بڑے مسلز کے ساتھ پاسبل نہیں ہیں۔ اگر میں اپنی باڈی کو کوکروچ کی طرح یوز کرنا چاہتا ہوں، کوکروچ کی طرح سپیڈ گین کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے فائبرز کو، اپنی باڈی کے مسلز کو لیکوڈ فارم میں چینج کرنا ہوگا، اور پھر وہ لیکوڈ میں جیسے ہی چینج ہو جائے گا تو وہ ہوا میں تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہوا کی فرکشن بڑی باڈی کو زیادہ روکتی ہے جبکہ چھوٹی چیز کو کم، اور پھر اس میں باڈی کی شیپ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جیسے ہی سی کنگ ریٹسو کائزر کے ساتھ اور اپنے کوچ کو لیتے ہوئے یو ایس باکسنگ ارینا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا لمبا چوڑا اور بڑے بڑے مسلز والا تگڑا سا باکسر ایک چھوٹے باکسر کی دھلائی کر رہا ہوتا ہے۔ سی کنگ ریٹسو اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیتے اور کہتے ہیں یہ واقعی بہت طاقتور انسان ہے، اس کی ہائٹ مجھ سے ڈبل ہے، اس کے مسلز بھی مجھ سے ڈبل ہیں، اور جیسا کہ کائزر نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، یہاں پر مجھے اچھے فائٹر سے مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو سی کنگ ریٹسو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر جیسے اس بڑے لمبے چوڑے باکسر کی فائٹ ختم ہوتی ہے تو کائزر اس ارینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ باکسنگ ارینا میں پہنچنے کے بعد کمنٹری کرنے والے سے مائک کو چھین لیتے ہیں اور اپنی کمنٹری سٹارٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب بچوں کا کھیل ختم ہو گیا ہے، یہاں پر باکسنگ ورسز کنفو چلنے والا ہے۔ میرے ساتھ جاپان سے ایک مہمان آئے ہیں جن کا نام سی کنگ ریٹسو ہے، اور انہوں نے دنیا کے تمام باکسرز کو چیلنج کیا ہے کہ کنفو باکسنگ سے کئی ہزاروں سال زیادہ پرانا اور بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی تمام باکسرز غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس فائٹنگ ارینا میں موجود باکسر بھی گور گور کر سی کنگ ریٹسو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سی کنگ ریٹسو کو چیلنج کر دیتا ہے اگر واقعی کنفو باکسنگ سے بہتر ہے تو میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ آئیں رنگ میں مجھے ہرائیں اور اس بات کو ثابت کریں۔ یہ سن کر وہاں پر تمام تماشائی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب نیکسٹ فائٹ باکسنگ ورسز کنفو ہونے والی ہے۔ اور پھر جیسے ہی کائزر وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ سی کنگ ریٹسو کا مقابلہ یعنی کنفو ماسٹر کا مقابلہ ایک بہت بڑے باکسر کے ساتھ ہونے والا ہے جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ کا باکسر رہ چکا ہے، تو یہ خبر سن کر تمام لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کائزر بھی سی کنگ ریٹسو کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی باتیں تو لوگوں کے درمیان کر دی، لیکن آپ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے، مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر کائزر سی کنگ ریٹسو کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس بڑے سے باکسر جس کا نام اینڈری والے ہوتا ہے وہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ تمہاری رنگ ہے، یہاں پر میں نے لوگوں کے درمیان بہت سی بکواس کی ہے اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ فائنلی دو طاقتور انسان ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اینڈری والے نے ابھی تک 31 باکسرز کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی شہرت کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوتے ہیں اور کوئی بھی باکسر ان کا سامنا کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر کائزر جان بوجھ کر اس باکسر پر غصہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ کی کامیابی سے خوش ہوں، دنیا کے تمام باکسر آپ کی کامیابی سے خوش ہیں، لیکن یہ جو سی کنگ ریٹسو نامی شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو کنفو کا ماسٹر کہتا ہے، یہ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہے اور یہ آپ کو دھول چٹا کر ہی خوش ہوگا۔ یعنی کہ کائزر جان بوجھ کر اس باکسر کو سی کنگ ریٹسو کے خلاف کر رہا ہوتا ہے تاکہ دونوں بہترین طریقے سے لڑ سکیں اور یہ فائٹ بہت ہی غصیلے انداز میں ہو۔ اور پھر دونوں اپنی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتے ہیں، ان کے سامنے سیمنٹ کے بلاکس کو رکھا جاتا ہے، پہلے وہ باکسر اپنے پنچ کی طاقت دکھاتے ہوئے ان بلاکس کو توڑ دیتا ہے، اس کے بعد باری سی کنگ ریٹسو کی ہوتی ہے، اور پھر سی کنگ ریٹسو اپنے کنفو کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مدد سے
उन ब्लॉक्स को ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि उन्हें रेत में बदल देते हैं, जो कि उनकी असली फॉर्म होती है। ये देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुंफू और बॉक्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर जैसे ही उनके दरमियान एक बहुत बड़ी फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो लोग सी किंग रत्सू का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे उनकी टांग के बारे में पूछते हैं कि आपकी टांग को क्या हुआ, क्या ये किसी हादसे में टूट गई। और फिर सी किंग रत्सू बताते हैं कि हमारे कुंफू में कोई रूल्स नहीं होते, आप अपने जिस्म के हर बॉडी पार्ट को एज अ वेपन यूज कर सकते हो। और फिर मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो अनऑफिशियल फाइट्स थी, यानी उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था, उसमें जिंदगी और मौत की लड़ाई होती थी। मेरी ये लड़ाई मेरे एक दोस्त के साथ थी और गुस्से में आकर उसने मेरी टांग को तोड़ा और उसे खा लिया। ये सुनकर तमाम रिपोर्टर्स हैरान और परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या अनऑफिशियल फाइट्स में लोगों को मारने की इजाज़त होती है, क्योंकि ऑफिशियल फाइट्स में तो उन्हें एज अ स्पोर्ट कंसीडर किया जाता है कि आप दूसरे ओपोनेंट को रूल्स को फॉलो करते हुए हराओगे, जब वो हार मान लेगा तो आप उसकी जान बख्श दोगे। लेकिन अनऑफिशियल फाइट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है, क्योंकि असल चैंपियन सी किंग रत्सू होते हैं जो कि रियल फाइट्स को लड़कर और जीतकर ही आगे आए होते हैं। यहाँ पर जानबूझकर रियल फाइट और फेक फाइट या फिर स्पोर्ट्स के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया जा रहा होता है कि रियल फाइट में आपको हर तरीके से लड़कर अपनी जान बचानी होती है, वो जिंदगी और मौत की फाइट होती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स टीवी पर दिखाए जाते हैं उसमें रूल्स को फॉलो करवाया जाता है और वो किसी हद तक फेक भी होते हैं, स्क्रिप्टेड भी होते हैं। मीन्स के सी किंग रत्सू हमारे रियल फाइटर होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सी किंग रत्सू रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंचते हैं तो उनका कोच कहता है, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत गुस्से में हूँ, मैं एक बॉक्सिंग का कोच हूँ, लेकिन तुमने मुझे भी अपने खिलाफ कर दिया है, तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए थी, तुम बॉक्सिंग को समझते हो कि वो कुछ भी नहीं है और तुम्हारा कुंफू ही सबसे बेस्ट है। सी किंग रत्सू कोच की बातें सुनकर खामोश रहते और कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी बॉक्सिंग को दी है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक फ़र्क वाज़िया करना है कि क्या चीज़ बेहतर है और बॉक्सिंग किस तरह कुंफू का ही हिस्सा है। कोच कहते हैं, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बॉक्सिंग और कुंफू में क्या फ़र्क है, या फिर बॉक्सिंग कुंफू से कितनी बेहतर है, तुम मेरे पंच को रोक कर दिखाओ। और फिर जैसे ही कोच सी किंग रत्सू के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं तो सी किंग रत्सू की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। और फिर कोच कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पंच को रोक भी नहीं पाओगे, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कोच अपने हाथ पर गौर करता है तो वो देखता है कि जैसे ही सी किंग रत्सू के मुंह पर उसने मुक्का मारा था तो सी किंग रत्सू ने उनके मुक्के को डॉज नहीं किया और सी किंग रत्सू का चेहरा इतना ज्यादा मजबूत था कि मुक्का लगते ही कोच का हाथ मुड़ गया। और फिर सी किंग रत्सू उनके हाथ को ठीक करते हुए कहते हैं, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, जिस तरह मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, उम्मीद है कि आप भी मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। ये सुनकर कोच का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि सी किंग रत्सू बस इस बात को साबित करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ पुरानी है और ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है। और फिर जैसे ही फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो दोनों फाइटर फाइटिंग अरीना की तरफ पहुंच रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर वो बड़ा सा बॉक्सर लोगों के सामने फेक एक्सप्रेशंस दे रहा है। सी किंग रत्सू समझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया में जो कि टीवी पर फाइट दिखाई जाती है वो फेक होती है, उसमें जानबूझकर बॉक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यानी वो सब कुछ एक ड्रामा होता है। इनफैक्ट असल फाइट में तो आप अपने ओपोनेंट की इज्जत करते हो और इज्जत के साथ ही एक फाइट को स्टार्ट करते हो। और फिर जैसे ही रेफरी फाइट की अनाउंसमेंट कर देता है, वो सीटी बजा देता है तो उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि सी किंग रत्सू अपना कोई स्टांस लेते, वो अपने कदमों को पीछे हटाते हुए रिंग में कोने की तरफ जाकर उस पोजीशन में बैठ जाते हैं, यानी कि वो खुद को बेंड डाउन कर लेते हैं, जैसे इंसान आधा बैठा हुआ और खड़ा हुआ होता है। ये देखते ही रेफरी कहता है, क्या तुम बॉक्सिंग रूल्स के बारे में नहीं जानते? बॉक्सिंग में आप बैठ नहीं सकते, आपको खड़े होकर अपने अपोनेंट को हराना होता है। सी किंग रत्सू सुनकर कहते हैं, आप गौर से देखें, ना तो मैं मुकम्मल तौर पर खड़ा हूँ ना मैं बैठा हुआ हूँ, ये उसके दरमियान की एक पोजीशन है, ये मेरा फाइटिंग स्टांस है, मैं इसी तरीके से अपने दुश्मन को पंच मारने की कोशिश करता हूँ। रेफरी सुनकर कहता है, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोने में जाने से तुम्हें खुद ही नुकसान होगा। और फिर वो बॉक्सर जिसका नाम अंडरे वाले होता है वो कहता है कि तुम शायद बॉक्सिंग के बारे में नहीं जानते, तुमने कोने में खुद को फंसाकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें चंद मिनटों में मसल कर रख दूंगा। बहुत बकवास हो गई, मैंने तुम्हारी फजूल हरकतों को बर्दाश्त कर लिया, अब लड़ने का वक्त आ गया है बच्चे। और फिर जैसे ही वो बॉक्सर
सीकिंग रेट्सो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो सीकिंग रेट्सो अपनी स्पीड को दिखाते हुए अपना पंच उसकी आंखों पर रखते हैं, यानी कि वो अपने पंच से उसकी आइज को कवर कर लेते हैं। तमाम लोग ये देखकर हैरान और परेशान रह जाते हैं कि हमने आज तक ऐसा मूव नहीं देखा, ना ऐसी स्पीड देखी है। वो बॉक्सर भी परेशान होता है। वो सीकिंग रेट्सो के हाथ को हटाने के लिए पंचिंग करना शुरू हो जाता है, लेकिन सीकिंग रेट्सो फिर से अपना लेफ्ट हैंड को उसकी आइज पर रखकर कवर कर देते हैं। वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि क्या सीकिंग रेट्सो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर सीकिंग रेट्सो अपने कुंग-फू की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम मुसनकी होता है, यानी इसको आम जबान में 9 इंच पंच कहा जाता है। ये आपकी स्किन के साथ या आपके फेस के साथ मुकम्मल तौर पर टच हो रहा होता है, यानी इसमें 1 इंच का भी फासला नहीं होता। और इस पंच को इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने अपोनेंट के किसी भी नाजुक हिस्से पर मार कर उसे नॉकआउट कर सकते हैं। ये बॉक्सर्स के लिए बिल्कुल नया मूव होता है, क्योंकि हमेशा बॉक्सर पंचिंग करने के लिए थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं और वो अपने मुक्के को मारने के लिए पहले हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट के चेहरे पर मारते हैं। लेकिन 9 इंच पंच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपनी पावर को किसी बॉडी ऑर्गन के साथ टच करने के बाद या किसी ऑब्जेक्ट पर रखने के बाद जोर से धकेलते हो, यानी सीकिंग रेट्सो उस बॉक्सर के मुंह पर अपने मुक्के को रखकर जोर से धकेलते हैं और देखते ही देखते वो जिन और दियों की तरह दिखने वाला बड़ा बॉक्सर जमीन पर ढेर हो जाता है और ये फाइट चंद ही मिनटों में खत्म हो जाती है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बॉडी वाला ये बॉक्सर, जिसने अब तक 31 बड़े बॉक्सर्स को नॉकआउट किया था, वो इतनी आसानी से सीकिंग रेट्सो से हार जाएगा। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है और फिर काइजर भी बहुत खुश होता है। उसके सामने टेबल पर नोटों की घड़ियां मौजूद होती है और जिस टेबल पर वो अपने पाँव को जमाए बैठा होता है, यानी वो सीकिंग रेट्सो को डिग्रेड कर रहा होता है। सीकिंग रेट्सो जब ये कहते हैं क्या ये पैसे मेरे लिए हैं, तो वो कहता है हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, हम इससे ज़्यादा और भी पैसे कमाने वाले हैं। सीकिंग रेट्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये मेरी मेहनत की कमाई है जिस पर तुमने अपने टांगें चिपका रखी हैं, लिहाजा अपनी गंदी टांगों को दूर करो और मुझे कुछ इज्जत के साथ ये पैसे ब्रीफ केस में डालने के बाद दो। ये सुनता ही काइजर डर जाता है और फिर वो ब्रीफ केस में नोटों को भरने के बाद बड़े इज्जत वाले तरीके से रेट्सो को वो पैसे देता है और फिर रेट्सो वो पैसे रख लेते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के बटन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। इससे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और फिर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी किचन में खाना बना रहा होता है और वो हमेशा की तरह अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है कि काश मेरे डैड यहाँ पर मौजूद होते, हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? अभी बाकी ये सोच ही रहा होता है तो अचानक उसको अपने डैड की आहट महसूस होती है और फिर बाकी अपने हाथ में कॉफी उठाए अपने डैड के साथ बैठकर पीना शुरू हो जाता है। वो एक कॉफी अपने डैड के लिए बनाता है और एक दूसरी अपने लिए। फिर वो अपने डैड को कहता है कि मुझे यकीन था कि आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, तभी तो मैंने 2 कॉफी बनाई है। ये जुरे सुनकर कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि जो बातें मैंने सुनी हैं क्या वो सच है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊं? बाकी इन बातों को एक्सेप्ट करने से डर रहा होता है, लेकिन वो कह देता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाएं, आप बर्तन धोएं और आप मेरे साथ बैठकर अभी भी कॉफी पी रहे हैं। यूजिरो ये सुनकर कहता है मैं तुम्हारी तमाम बातें मान सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें यूजिरो हानमा को हराना होगा और तुम्हारे लिए खाना बनाने पर मुझे मजबूर करना होगा। अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो यूजिरो हानमा तुम्हारी तमाम बातें मानेगा। और फिर यूजिरो हानमा कॉफी की टेबल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कॉफी को जमीन पर गिराते हुए कहता है कि ये टेबल तुम्हारे सामने है। और फिर देखते ही देखते यूजिरो हानमा अपनी बातें बता रहा होता है कि तुम मुझे जबरदस्ती खाना खाने पर मजबूर कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी आम लोगों की तरह खुशी खुशी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। और ये कहते ही यूजिरो हानमा अपने हाथ में मौजूद उस खाने के टेबल के 4 टुकड़े करकर जमीन पर फेंक देते हैं। बाकी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपसे ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। लेकिन बाकी को उस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसके डैड को ये बात समझ आ गई है, यानी वो बाकी की फीलिंग्स को समझते हैं। लेकिन यूजिरो हानमा का अपना एक एटीट्यूड है, अपना एक बिहेवियर है। अगर आपने यूजिरो हानमा से कोई काम करवाना है तो लड़कर जीत कर ही करवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर टोकुगावा को मशवरा दे रहा होता है कि आपको इस फाइट से दूर रहना चाहिए। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है कि आपकी बाकी बची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाए। टोकुगावा ये सुनकर कहता है मुझे बाकी और यूजिरो हानमा के दरमियान फाइट देखनी है, मुझे किसी भी हाल में ये फाइट करवानी होगी, क्योंकि कई सालों से लोग उन दोनों बाप बेटे की जाती लड़ाई को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ہانما اپنے ڈیڈ کے بارے میں سوچتا ہوا گھر واپس جا رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کی ملاقات چیہارو سے ہو جاتی ہے، جو کہ سگریٹ پیتا ہوا باقی کے گھر کے باہر کھڑا باقی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ سین دکھایا جاتا ہے کہ جب چیہارو اور ہانا یاما آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہانا یاما نے ہی باقی کی طاقت کو دوبارہ سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چیہارو کو باقی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ چیہارو ہانا یاما سے بول رہا ہوتا ہے کہ باقی بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہانا یاما ضد کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم میرے اچھے اسٹوڈنٹ ہو اور میری رسپیکٹ کرتے ہو تو تمہیں باقی سے لڑنا ہی ہوگا، بس بات ختم۔ آخر کار چیہارو ہانا یاما کی بات مان کر باقی سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی باقی کا راستہ روکتا ہے تو باقی اس سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے لڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ چیہارو جواباً کہتا ہے ہاں، میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تمہیں چنوتی دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ باقی ہنما یہ سن کر کہتا ہے ویسے بھی میرے پاس تم سے لڑنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، پھر میں تم سے لڑائی کیوں کروں گا؟ چیہارو یہ سن کر کہتا ہے بس مجھے تم سے لڑنا ہے، اور ویسے بھی تمہیں لڑنے کے لیے کوئی خاص وجہ تو نہیں چاہیے کیونکہ تم یوجیرو ہانما کے بیٹے ہو۔ باقی جواباً کہتا ہے ہاں، میں یوجیرو ہانما کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میں اپنے ڈیڈ کی طرح نہیں ہوں کہ بلا وجہ کسی سے بھی لڑنا شروع ہو جاؤں۔ چیہارو سمجھ جاتا ہے کہ باقی لڑنا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ فائٹ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی باقی کے منہ پر پنچ مارنے والا ہوتا ہے، باقی فوراً اپنی طرف بڑھنے والے پنچ کو دیکھ لیتا ہے اور خطرے کو بھانپ لیتا ہے، لہٰذا وہ چند ہی سیکنڈ میں 2 سے 3 مکے چیہارو کے منہ پر مار کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ اور یوں چیہارو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ باقی اس سے عمر میں کم تو ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں بہت جان ہے، اسے باقی کو ہرانے کے لیے پوری جان لڑانی ہوگی۔ دوسری طرف ایک بہت ہی طاقتور باکسر جو کو دکھایا جاتا ہے۔ اس باکسر کے بارے میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کے لیے ایک دھواں بن جاتا ہے، مینس کہ جس طرح ہم دھوئیں کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، اسی طرح وہ اپنے اپوننٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کا اپوننٹ اس پر واپس اٹیک نہیں کر پا رہا ہوتا۔ یہ سب کچھ جو کی بہترین ٹیکنیک کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ کئی سالوں کی محنت کے بعد جو نے حاصل کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اپوننٹ کے سر پر زوردار مکوں کی بارش کر دیتا ہے جس سے اس کے اپوننٹ کا جو برین ہوتا ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے، لیفٹ ٹو رائٹ، کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اپوننٹ کو چکر آتے ہیں تو یوں وہ اپنے اپوننٹ کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ ساری کہانی محمد علی ریڈسو کو سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حال ہی میں ریڈسو نے دنیا کے تمام باکسرز کے ساتھ پنگا لے لیا ہوتا ہے، تو یہاں پر بات محمد علی کی عزت پر بھی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو اور ریڈسو کے درمیان بہترین فائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں فائٹرز کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے، جو سٹارٹنگ میں ہی اپنے خطرناک اٹیک آزمانا شروع ہو جاتا ہے۔ ریڈسو کو بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہیں، وہ بڑی مشکل سے جو کے اٹیک کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے جیسے جو کے جسم میں ہڈیاں نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی چاقو اور تلواریں ہیں جو کہ بہت زیادہ نکیلے اور مضبوط ہیں۔ جیسے ہی جو کوئی پنچ مارتا ہے تو ریڈسو کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی خنجر میرے پیٹ میں یا میرے ہاتھوں پر مار دیا ہو، کیونکہ جو کی ہڈیاں پریکٹس کر کر کے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کی چمڑی بہت ہی زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ اور پھر اچانک لڑتے لڑتے ہمارے ریڈسو کو اپنے استاد کی پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ جب اس کے ٹیچر نے اسے گلوز کے بارے میں سکھایا تھا کہ گلوز کو پہن کر لڑنا کیوں ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن آج جو سے لڑائی کے دوران انہیں اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم گلوز کو ایز اے ویپن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پنچ کی گرپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تو گلوز کا ویٹ آپ کے پنچ کی طاقت کو 2 گنا بڑھا دیتا ہے، اور وہ بہت ہی جلد سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا خطرناک مکہ میرے دماغ کے ساتھ یا میرے چہرے پر ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے چکر آنا شروع ہو جائیں اور میں زمین پر گرتے ہی یہ فائٹ ہار جاؤں، لہٰذا ہمارے سی کنگ ریڈسو بڑے احتیاط سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ریڈسو کو زمین پر گرانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن سی کنگ ریڈسو اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے، اور پھر جیسے ہی ریفری کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتا ہے تو سی کنگ ریڈسو ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے باوجود وہ پھر سے لڑائی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ بہترین فائٹ دکھائی جا رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف باقی اور چیہارو کے درمیان مقابلہ بھی جاری ہوتا ہے، یعنی کہ راؤنڈ 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑتے لڑتے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی اب بھی اس لڑائی کی وجہ جاننے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم آخر کار مجھ پر کیوں اٹیک کر رہے ہو، میرے تمہارے درمیان تو کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، لیکن چیہارو پر تو جیسے لڑنے کا بھوت سا سوار ہو جاتا ہے، وہ ہانا یاما کی باتوں میں آ جاتا ہے اور باقی سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی کچھ ہی دیر میں راؤنڈ 2 بھی جیت جاتا ہے، اور پھر باقی وہ راؤنڈ جیتنے کے بعد چیہارو سے کہتا ہے مجھے تم سے لڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، تم میں کوئی اچھے فائٹر کی قابلیت بھی نہیں ہے، تم صرف اور صرف میرا وقت ضائع کر رہے ہو، میں ناولز پڑھنے کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی باقی ایک ناول پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی دوران چیہارو وہاں پر پہنچ جاتا ہے
باقی کو محسوس ہوتا ہے کہ چہارو اس کے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا باقی پھر سے راؤنڈ 3 کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی جوتے پہننے والا ہوتا ہے، لیکن چہارو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک زوردار مکہ باقی کے دروازے پر مارتا ہے، جو کہ باقی کے دروازے کو توڑتا ہوا باقی کے فیس سے بالکل ٹکرا جاتا ہے۔ وہ ایک زوردار مکہ ہوتا ہے، وہ مکہ لگتے ہی باقی اچھل کر زمین پر گرتا ہے، کیونکہ باقی ابھی لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا، وہ جوتا پہننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن چہارو بہت ہی چالاک ہوتا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور پھر جیسے ہی باقی کے منہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو باقی کہتا ہے یقیناً یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا پنچ تھا، اب مجھے تم سے لڑنے میں کچھ مزہ آنے والا ہے۔ اور پھر جیسے ہی راؤنڈ 3 سٹارٹ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے منہ پر اچھل کر مکے اور لاتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ باقی کو بھی اب لڑنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر باقی چہارو سے کہتا ہے تم میں اچھے فائٹر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تم ہار نہیں مانتے، تم گرتے ہو پھر سے سنبھل جاتے ہو اور لڑنے کے لیے آ جاتے ہو، مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگی ہے۔ اور پھر باقی چہارو سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے اسٹائل میں ہراؤں گا، تبھی تمہیں سکون آئے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور ریڈسو کے درمیان زبردست فائٹنگ جاری ہوتی ہے، جو کہ اپنے خطرناک اٹیک کرنے میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا سامنے جو اپوننٹ ہے یعنی کہ سی کنگ ریڈسو، وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ بار بار زمین پر گرتا ہے لیکن پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے آج تک ایسے اپوننٹ کا سامنا نہیں کیا، یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا میچ ہے۔ اور پھر جیسے ہی جو اٹیک کرتا ہے تو ریڈسو کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، انہیں چکر آ رہے ہوتے ہیں، تب انہیں سمجھ آتا ہے کہ جو کو دھواں کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اپوننٹ کے سر پر بہترین طریقے سے حملہ کرتا ہے، چکر کی وجہ سے کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں پاتا، یقیناً یہ ایک دھواں ہی ہے۔ اور پھر سی کنگ ریڈسو کو اپنے ٹیچر کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ کسی ایسے اپوننٹ کے ساتھ ہو جائے جو تمہارے سر پر اٹیک کرے اور تمہارے دماغ کو گھما کر رکھ دے، یعنی کہ تمہیں چکر آ جائے، تو تب تم ایسے اپوننٹ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور پھر سی کنگ ریڈسو کو اپنے ٹیچر کی بات یاد آتی ہے کہ میرے ٹیچر کے ہاتھ میں ٹوفو تھا، ٹوفو ایک پیالے میں تھا اور میرے ٹیچر اس پیالے کو سپن کر رہے تھے، یعنی کہ پیالے اور ٹوفو کو ایک ہی ڈائریکشن میں گھما رہے تھے۔ یہ سوچتے ہی ریڈسو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، یعنی جس ڈائریکشن میں میرا دماغ گھوم رہا ہے مجھے اسی ڈائریکشن میں چھلانگیں مارنی ہوں گی تاکہ میری ڈائریکشن اور میرے برین کی ڈائریکشن بالکل میچ کر جائے اور یوں مجھے چکر آنا بند ہو جائے۔ سی کنگ ریڈسو ایسا ہی کرتے ہیں تو ان کو چکر آنے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر سی کنگ ریڈسو جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو وہ ایک زوردار مکہ مار کر جو کو اس کے گھٹنوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ جو بھی حیران ہوتا ہے کہ آج تک کسی نے میرا اتنا بہترین طریقے سے مقابلہ نہیں کیا، واقعی ہی سی کنگ ریڈسو بہت ہی قابل انسان ہے۔ یہ اتنا شاندار میچ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان دونوں فائٹرز کی تعریف کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی اپوننٹ اتنی جلدی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ان کی عزت پر ہوتی ہے۔ اگر سی کنگ ریڈسو ہارتے ہیں تو چائنیز کنفو کی بدنامگی ہوگی، اور اگر جو ہار جاتا ہے تو باکسنگ کی بدنامی ہوگی۔ ایک طرف یہ بہترین فائٹ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف باقی اور چہارو کے درمیان فائٹ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر باقی چہارو سے کہتا ہے میں تمہاری لڑائی کی ٹیکنیک کو سمجھ گیا ہوں، تم بہت ہی چلاک فائٹر ہو، تم جان بوجھ کر کمزور ہونے کا دکھاوا کرتے ہو اور اپنے نازک حصوں کو آگے کرتے ہو تاکہ جیسے ہی میں ان پر اٹیک کروں تو تم اپنے اسٹرانگ پارٹ آف باڈی کو یوز کرتے ہوئے مجھ پر اٹیک کر سکو۔ اور پھر باقی چہارو سے کہتا ہے لیکن اس بار میں تمہیں مکوں اور لاتوں کی مدد سے نہیں ہراؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھوں کی مدد سے ہی تمہیں ہرا دوں گا۔ یہ سنتے ہی چہارو پریشان ہو جاتا ہے اور اسے باقی کی باتوں کا یقین نہیں آتا، اور وہ پوچھتا ہے وہ کیسے؟ باقی کہتا ہے میں اپنی پوری رفتار کو استعمال کروں گا اور اپنی آنکھوں کی مدد سے تمہاری انگلیوں کو چیرتا ہوا تمہیں زمین پر پٹک دوں گا۔ صرف تمہیں اتنا ہی کرنا ہوگا کہ جیسے ہی میں اپنی آنکھوں کو تمہارے قریب لے کر آؤں گا تو تم اپنی دونوں انگلیاں میری آنکھوں میں گھسا دو گے، میری سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ تم مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ چہارو یہ سن کر کہتا ہے یہ امپاسبل ہے، لیکن میں تمہاری یہ ٹیکنیک آزمانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اسی کاکروچ کا سٹانس لیتا ہے جسے وہ اپنی دیوار پر یعنی کہ ٹریننگ روم پر دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کاکروچ اپنی سپیڈ میکسیمم سے سٹارٹ کرتا ہے، سو باقی بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ اور پھر چہارو جیسے ہی اپنی دونوں انگلیاں باقی کی آنکھوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ باقی کی سپیڈ کو میچ نہیں کر پاتا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہارو کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، یعنی کہ واقعی ہی باقی اپنی آنکھوں کی مدد سے چہارو کی انگلیوں کو توڑتے ہوئے اسے زمین پر پٹکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چہارو کو اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اس نے آج تک ایسا اٹیک دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ریڈسو بھی یہ لڑائی لڑتے لڑتے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ کافی حد تک تھک گئے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا فائنل اٹیک استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ گلوز کے اندر سے ایک نوکدار مکہ جلدی سے بناتے ہی جو کے منہ پر مار دیتے ہیں،
जिस से जो की नाक की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि ये किसी बॉक्सर का नहीं बल्कि कुंफू मास्टर का मुक्का होता है जो कि बाकी मुक्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और फिर ये ज़बरदस्त मुक्का लगते ही जो ज़मीन पर नॉकआउट हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता और ना ही अपनी आंखों पर यकीन आता है कि क्या वाकई ही रेड्सू ने जो को हरा दिया है। और फिर कुछ देर के बाद जैसे ही जो को होश आता है तो वो सीकिंग रेड्सू का शुक्रिया अदा करता है कि जिस वक्त में नॉकआउट हो गया था तो मैंने कई सालों के बाद अपने डैड से मुलाकात की। वो मुझसे बहुत देर तक बातें करते रहे। तुम यकीनन एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो और तुमने मुझे अपने डैड से ख्यालों में मुलाकात करने का मौका दिया, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा दोनों फाइटर्स एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ़ाइट थी। एक तरफ बाकी जो कि अपनी आंखों को ज़ख्मी कर बैठता है, वो अपनी आंखों पर ठंडी पट्टियाँ बांध कर लेटा हुआ होता है, तो दूसरी तरफ युजिरो हानमा डोको रुचि से बात कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने बेटे बाकी से प्यार हो गया है। डोपो ये सुनकर कहता है क्या बकवास है, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही अच्छा लगता है कि तुम लोगों को कत्ल करो, मारो पीटो, प्यार मोहब्बत की बातें, और वो भी युजिरो हानमा। और फिर डोपो रुचि युजिरो हानमा से कहता है हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो, तुम्हें बाकी से मोहब्बत हो गई है क्योंकि अब वो तुम्हारे खिलाफ लड़ने के काबिल होता चला जा रहा है। तुम कई सालों से एक तगड़े अपोनेंट का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे बेटे के अलावा तुम्हें कोई भी टक्कर नहीं दे पाया। मुझे यकीनन तुमसे बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही ताकतवर किस्म का बेटा है जिसके साथ तुम लड़कर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी अपने घर में खाना बना रहा होता है और वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे उसके डैड उसके साथ हैं। वो दोनों खाने के टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या मालूम था कि बाकी का ये सपना सच हो जाएगा। और देखते ही देखते युजिरो हानमा बाकी के घर पहुंच जाते हैं और फिर वो जैसे ही देखते हैं कि एक टेबल पर खाना लगा हुआ है तो वो खाना खाने के लिए दोनों बाप बेटे वहीं पर बैठ जाते हैं। बाकी अपने डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और उसके साथ साथ परेशान भी होता है कि मैं अपने डैड से क्या बात करूं, मैं इन्हें कैसे चुनौती दे सकता हूं। लेकिन युजिरो हानमा जो कि एक सुकून से खाने पीने में मसरूफ़ होते हैं और बाकी अपने बाप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि मैंने तो यही समझा था कि युजिरो हानमा सिर्फ एक अच्छा फाइटर ही है, वो लोगों को मारना पीटना जानता है, लेकिन वो तो खाने खाने के मैनर्स में मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। बाकी के जहन में बहुत से सवालात घूम रहे होते हैं कि क्या मेरे डैड सच में एक अच्छे इंसान हैं या सिर्फ गुस्से वाले इंसान होने का नाटक करते हैं। युजिरो हानमा अपने बेटे की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हारे जहन में जो कुछ चल रहा है तुम मुझसे बात कर सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाकी हिम्मत करने के बाद अपने डैड से कहता है क्या तुम बर्तन धो सकते हो डैड। ये सुनते युजिरो हानमा को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा ठंडा करते हुए कहता है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे हरा दो। और फिर युजिरो हानमा बाकी से कहता है चलो जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूँ, रॉक पेपर सीजर वाला। बाकी सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो पहली मरतबा अपने डैड के साथ कोई खेल खेल रहा होता है। और फिर जैसे ही वो दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो बाकी के पास रॉक आता है और उसके डैड के पास सीजर, यानी कि बाकी वो गेम जीत जाता है। लेकिन देखते ही देखते युजिरो हानमा अपनी कैंची को बाकी के पत्थर के साथ टकरा देता है और वो अपनी 2 उंगलियों में बाकी के पूरे हाथ को पकड़ने के बाद उसे जोर से दबा रहा होता है, जिससे बाकी की जान निकलना शुरू हो जाती है। और फिर बाकी चिल्लाकर कहता है ये तो चीटिंग है डैड। और फिर युजिरो हानमा मुस्कुरा कर कहता है दुनिया में कुछ ऐसी ताकतवर कैंचियाँ भी होती हैं जो कि पत्थरों को काट देती हैं, उन्हें तोड़ देती हैं, और वो है युजिरो हानमा की कैंची। यानी कि हारी हुई गेम को जीतना सिर्फ युजिरो हानमा के बस की बात होती है। और फिर युजिरो हानमा वो गेम जीतने के बाद अपने बेटे को एक शानदार होटल में डिनर के लिए इनवाइट करता है और फिर अगले ही दिन बाकी अपने डैड के साथ अपनी लाइफ का पहला डिनर करने के लिए उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर उसके डैड बाकी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर वो दोनों बैठकर कुछ देर खाना खाते हैं और फिर बाकी अपने डैड से शिकवा कर रहा होता है बताएं ना डैड, तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा था, क्या तुम मेरी मॉम से मोहब्बत करते थे। युजिरो ये सुनकर कहता है मैं ये बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं हुई है, तुम्हें यह नहीं पता कि अपने डैड से किस तरीके से बात करनी है। बाकी ये सुनकर कहता है बहुत खूब, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तुमने मेरी कभी भी अच्छी परवरिश नहीं की और अब तुम मुझसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा और इज्जतदार तरीके से बात करूंगा, हरगिज नहीं। और फिर देखते ही देखते बाकी अपने डैड का गिरेबान पकड़कर पूछता है तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा था, क्या तुम उससे मोहब्बत करते भी थे या नहीं, तुमने कभी मेरी अच्छी परवरिश नहीं की, ये तमाम चीज़ें तुम मुझे सिखा सकते थे लेकिन तुमने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। और फिर जैसे ही बाकी अपने डैड का गिरेबान पकड़ता है तो युजिरो हानमा को गुस्सा आना शुरू हो जाता है
وہ ویٹر جو کہ سارا دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب باپ اور بیٹے کے درمیان فائٹ شروع ہونے والی ہے اور نیچے لوگ جو کہ کھانا کھا رہے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یجیرو ہانما غصے سے لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی باڈی میں سے انرجی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہی جھٹکے میں باقی کو بغیر ہاتھ لگائے گھما کر دوسری کرسی پر پٹک کر بٹھا دیتا ہے۔ باقی بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرے ڈیڈ نے اپنے گریبان کو ہاتھوں سے چھڑوانے کی بجائے اپنے کالر سے ایک زوردار جھٹکا دیا اور مجھے گھما کر اس کرسی پر پٹک دیا، یعنی میرے ڈیڈ واقعی ہی بہت زیادہ طاقتور انسان ہے۔ اور پھر یجیرو ہانما سمجھ جاتے ہیں کہ باقی یہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اپنے ڈیڈ کو چیلنج نہیں کر سکتا جب تک یجیرو ہانما اسے چیلنج نہ کرے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ جاتا ہے کہ جب یجیرو ہانما باقی کو ایک وردی اپوننٹ سمجھتا ہے اور اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے چیلنج کر دیتا ہے۔ باقی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ مجھے فائٹ کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے، لیکن یجیرو ہانما پہلے ہی فائٹ سٹارٹ کر چکا ہوتا ہے۔ وہ باقی کو اس کے فیس سے پکڑنے کے بعد کانچ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور وہ باقی سے کہتا ہے جمپ لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم لینڈنگ کریں گے۔ باقی سن کر کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم دونوں اس اونچائی سے گرنے کے بعد مارے جائیں گے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یجیرو ہانما باقی کو فیس سے پکڑنے کے بعد شیشہ توڑتا ہوا اس بلڈنگ سے نیچے گرا دیتا ہے اور زوردار لینڈنگ ان کی گاڑی پر ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ کیسے اتنی اونچائی سے دو انسان گرنے کے بعد زندہ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ دونوں زمین پر گرتے ہیں تو باقی کی حالت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ یجیرو ہانما باقی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی سمجھتا ہے کہ کیا واقعی میرے ڈیڈ میرے ہمدرد بن رہے ہیں اور مجھے سہارا دے کر اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن یجیرو ہانما باقی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پٹکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر باقی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے جمپ لیتا ہے اور تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا میرے ڈیڈ۔ اور یہ کہتے ہی باقی اپنی فل سپیڈ کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے قریب جاتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں 2 سے 3 مکے اور لاتیں اپنے ڈیڈ کے منہ پر مارنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ باقی کی سپیڈ کو فالو نہیں کر پاتے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان چند سیکنڈ میں کیا ہوا، لیکن جب باقی اپنی باڈی پر غور کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر ریڈ کلر کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ مینز کہ یجیرو ہانما کی باڈی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس پر جب باقی اٹیک کرتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد یجیرو ہانما کے منہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یجیرو ہانما اپنے منہ سے جیسے خون نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ باقی کو شاباشی دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے کمال کر دیا، کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ پچھلی بار کس فائٹر سے میرا مقابلہ ہوا اور اس نے میرے منہ سے خون نکالا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اس کوکروچ کے سٹانس کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ڈیڈ پر اٹیک کر دیتا ہے۔ یجیرو ہانما بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور وہ خوش ہو کر اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے تم نے یہ اٹیک کب سیکھا؟ تمہارے علاوہ میں نے آج تک کسی بھی فائٹر کو یہ اٹیک یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی باڈی کو یعنی فائبرز کو پگھلا دیا اور اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ مجھے اٹھاتے ہوئے بلڈنگ کو توڑتے ہوئے باہر پھینک دیا، جیسے کوئی ریسلر یا کبڈی کھیلنے والا انسان اپنے اپوننٹ کو اٹھا کر اسے رنگ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یقیناً تم بہت ہی طاقتور ہو گئے ہو اور میں تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس ٹیچر کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں جس سے تم نے یہ موو سیکھا ہے۔ اور پھر جیسے ہی باقی اس اٹیک کو دوسری بار اپنے ڈیڈ پر ٹرائی کرتا ہے تو یجیرو ہانما باقی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ سکون سے باقی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھپڑ ایسے ہوتے ہیں جس میں انگلیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یجیرو ہانما تھپڑ مارتے ہی اپنی دونوں انگلیاں باقی کی آنکھوں میں گھسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باقی رو رہا ہو۔ یجیرو ہانما کے لڑنے کے طریقے سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سبق سکھا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے لڑنا چاہیے، اور وہ اپنے بیٹے کی بدتمیزی پر اسے سزا دے رہا ہوتا ہے۔ مینز کے باقی جیسی فائٹ اپنے ڈیڈ سے چاہتا تھا اس کے ڈیڈ اسی طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ایک اچھا سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو کہ اپنے ڈیڈ سے تھپڑ کھانے کے بعد زور زور سے رو رہا ہوتا ہے، اس کی ناک سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اسے صاف صاف کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد باقی اس مشکل سے بھاگنے کا حل تلاش کر لیتا ہے اور وہ اپنی ناک میں تھوڑا سا پریشر بنانے کے بعد اپنی ناک کو بند کرتا ہے اور اس میں بہنے والے خون کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باقی کی بلیڈنگ رک جاتی ہے اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کوئی فائٹر اپنے اپوننٹ کو کسی بھی حال میں ہرانا چاہتا ہے، مینز کے فائٹر کے اندر اپنے اپوننٹ کو ہرانے کی شدت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہار نہیں مانے گا، تو اس کی باڈی میں ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس کے بلڈ کو جمانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔
بالکل یہی سچویشن باکسرز کے ساتھ دکھائی جاتی ہے. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے، یعنی وقتی طور پر ان کا خون جم جاتا ہے. بالکل یہ سچویشن باقی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر باقی اپنے ہاتھوں پر تھوک پھینکنے کے بعد اپنی آنکھوں پر مسلنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی صاف ہو جاتی ہیں اور پھر سے وہ اپنے ڈیڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس ہجوم میں دیکھتے ہی دیکھتے ڈوپو روچی بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ اس فائٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جیرو ہانما، تمہارے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی. تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان کا مقابلہ کر رہے ہو، یعنی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو. تم ہر طرح کا اٹیک اپنے بیٹے پر آزما سکتے ہو. اور پھر جیسے ہی باقی فائٹ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اچانک وہ سینس کرتا ہے کہ پکل ایک اونچی بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا ان دونوں کی فائٹ کو دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے. اور پھر باقی پکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں میرے دوست، تم اونچائی پر بیٹھ کر اس فائٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہو، اور اس فائٹ کو دیکھنے والوں کے لیے میں اتنی ہی کوشش کر سکتا ہوں کہ میں اس فائٹ کو اچھے طریقے سے لڑوں. اور پھر جیسے ہی باقی ٹی ریکس ڈائناسور کا سٹانس اپناتا ہے تو یہ دیکھتے ہی یہ جیرو سمجھ جاتا ہے کہ پکل آس پاس موجود ہے. وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا دنیا کے سب سے خطرناک جانور کا سٹانس اپنا لیتا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹی ریکس ڈائناسور کے سٹائل میں اپنے ڈیڈ پر اٹیک کر دیتا ہے. یجیرو ہانما کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح ٹی ریکس ڈائناسور کا کبھی مقابلہ کر پاتا، لیکن وہ پرانے زمانے کا انسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ٹی ریکس ڈائناسور مر چکے ہوتے ہیں. لیکن آج اسے باقی کی حالت میں ایک ٹی ریکس ڈائناسور سے مقابلہ کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے اور مانو اسے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے باقی کا اٹھایا جانے والا ایک ایک قدم ٹی ریکس ڈائناسور کا قدم ہے، یعنی زمین ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور باقی کے اندر بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے. اور پھر جیسے ہی باقی اپنے ڈیڈ کو دھکیلتا ہوا گاڑی کے پاس لے جاتا ہے تو گاڑی کی بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آخرکار یجیرو ہانما بڑی مشکل سے باقی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بہت خوب، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تم نے ٹی ریکس ڈائناسور کے سٹانس کو اپنایا، لیکن اب میں تمہیں دنیا کے سب سے طاقتور انسان کا سٹانس دکھاتا ہوں، یعنی کہ یجیرو ہانما کا. اور پھر یجیرو ہانما اپنا سٹانس دکھاتا ہے تو اس کے جسم میں سے انرجی نکل رہی ہوتی ہیں. اس انرجی کی لہریں چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی اس انرجی کو محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں. تمام لوگ یجیرو ہانما کا سٹانس دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں. باقی بھی اپنے ڈیڈ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈیڈ آپ واقعی ہی بہت زیادہ طاقتور انسان ہیں، آپ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے سوائے اپنی طاقت کے. میں نے ٹی ریکس ڈائناسور کا سٹانس اپنایا لیکن آپ نے خود کو چنا. اور پھر یجیرو ہانما باقی سے کہتا ہے، تم میرے پاس آؤ، تم بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہو، میں تمہیں شاباشی دینا چاہتا ہوں. یہ سن کر باقی رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنے ڈیڈ کے منہ سے اتنی محبت بھرے الفاظ نہیں سنے ہوتے. باقی کو یقین نہیں آتا کہ اچانک میرے ڈیڈ کا ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ کیوں چینج ہو گیا ہے. کیا واقعی ہی وہ مجھے شاباشی دینا چاہتے ہیں یا پھر اپنے قریب بلا کر وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ باقی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے، تم مجھ سے دور رہو بوڑھے آدمی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تم مجھے اپنے قریب بلا کر مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرو گے. یجیرو ہانما یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اپنے ڈیڈ پر یقین نہیں ہے. اور پھر وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ باقی کے پاس جاتا ہے اور ایک ہاتھ سے باقی کو پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ باقی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ہے. باقی رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا، مجھ سے دور ہو جاؤ. یعنی یہ باپ اور بیٹے کے درمیان پیار ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پیار عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ یجیرو ہانما کے پیار کرنے کا سٹائل ہوتا ہے. اور پھر یجیرو ہانما پیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی پسلیوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ آہستہ آہستہ باقی کو دبا رہا ہوتا ہے. باقی بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر جمپ لیتا ہے اور پیچھے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یجیرو ہانما 2 سے 3 اٹیک کرنے کے بعد باقی کو زمین پر گرا دیتے ہیں. باقی جو کہ زمین پر گرا درد سے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران پکل بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ جمپ مار کر یجیرو ہانما کے پیچھے آ جاتا ہے. یجیرو ہانما پکل کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بہت خوب، آج میں ایک تیر سے 2 شکار کروں گا، ایک طرف باقی اور ایک طرف تم، مزہ آئے گا. اس سے پہلے کہ یجیرو ہانما اور پکل کے درمیان فائٹ ہوتی، باقی ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ اچھلتا ہوا پکل کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے پکل کا بڑا سا دانت ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے. پکل اور باقی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی دانت ہیں جسے باقی فائٹ میں کبھی توڑ نہیں پایا، لیکن اچانک آج باقی میں اتنا غصہ اور طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک ہی مکے میں پکل کے بڑے سے دانت کو توڑ دیا. اور پھر جیسے پکل کا دانت ٹوٹتا ہے تو پکل بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ باقی سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن باقی پکل کو سمجھاتا اور ڈراتا ہے کہ یہ تمہاری فائٹ نہیں ہے، یہ میرے اور میرے ڈیڈ کے درمیان ہونے والی ذاتی لڑائی ہے. اور پھر پکل کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح جنگل میں اگر 2 شیر آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرے شیر کو ان کی فائٹ خراب نہیں کرنی چاہیے. جس طرح یہ بات جنگل کے اصولوں کے خلاف ہے، اسی طرح انسانوں کی فائٹنگ کے دوران بھی یہ بات
اچھی نہیں سمجھی جاتی، لہٰذا پکل سمجھ جاتا ہے اور وہ سکون سے بیٹھ کر باپ بیٹے کی فائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی باقی اور یجیرو ہانما کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو باقی بڑی چلاکی سے اپنے ڈیڈ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو موڑتا ہوا زمین پر گرا دیتا ہے۔ یجیرو ہانما کو آج تک کوئی قابو نہیں کر پایا تھا سوائے باقی کے۔ یجیرو ہانما اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باقی بڑی مضبوطی سے اپنے ڈیڈ کے ہاتھ کو تھامنے کے بعد انہیں زمین پر الٹا لٹا کر ان کے منہ کو ایک ہاتھ سے زمین پر دبا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، بوڑھے آدمی کیا اب تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ یجیرو ہانما یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ایک زوردار مکہ زمین کے اندر مارتا ہے جو کہ زمین کو چیرتا ہوا دوبارہ باقی کے منہ سے ٹکرا جاتا ہے۔ مسٹر اولیوا بھی یہ فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً ایسا پنچ صرف اس دنیا میں یجیرو ہانما ہی مار سکتا ہے جو کہ زمین کو چیرتا ہوا زمین کو پھاڑ کر باہر آ جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آدمیوں کو غار میں دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بڑی سی پتھر پر بنائی گئی ڈرائنگ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک مونسٹر دکھایا جاتا ہے جس کی پیٹھ پر یعنی کہ کمر پر ایک ڈیمن کا فیس ہوتا ہے اور تمام لوگ اس ڈیمن کے فیس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری ڈرائنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ جب لوگ اسے ہرا نہیں پاتے تو لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ مینز کہ یجیرو ہانما اسی بلڈ لائن میں سے ہوتا ہے کیونکہ یجیرو ہانما کی کمر پر بھی ایک ڈیمن کا فیس ہوتا ہے۔ مینز کہ یجیرو ہانما پیدائشی طور پر ایک سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہو یا پھر برے کاموں میں۔ اور پھر جیسے یہ فائٹ چل رہی ہوتی ہے تو اسی دوران باقی جو کہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر تقریباً ہار چکا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران اس کے دادا یوچیرو ہانما کا عکس بننا شروع ہو جاتا ہے جسے تمام لوگ واضح طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی یوچیرو ہانما کی نظر اپنے ڈیڈ یوچیرو پر پڑتی ہے تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے ڈیڈ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر باقی کے دادا جان باقی سے بات کرتے اور کہتے ہیں، ہمت مت ہارنا، صرف دنیا میں تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو ہرا سکتے ہو اور اس کے گھمنڈ کو چور کر سکتے ہو۔ یوچیرو کو دیکھ کر تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ٹوکوگاوا تمام لوگوں کو بتاتا ہے یہ وہی انسان ہے جس نے پورے یو ایس اے کو ہرا دیا تھا۔ میں نے بچپن سے جس طاقتور انسان کی کہانیاں سنی تھی اسے میں آج دیکھ پا رہا ہوں۔ اور پھر ٹوکوگاوا تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ جب 1945 میں اوکیگاوا جاپان کے کچھ علاقوں پر حملہ کیا تھا تو اس نے وہاں پر رہنے والے لگ بھگ تمام لوگوں کو مار ڈالا تھا، اور پھر جیسی انہیں خبر ملی کہ یہاں سے 12 کلومیٹر دور ایک جزیرے پر دنیا کا سب سے طاقتور انسان رہتا ہے تو یو ایس آرمی نے دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو ہرانے کے لیے کئی ہزار کلو ٹن ایکسکلوزیو ویپن کو استعمال کیا تھا، یعنی کہ بارود کو استعمال کیا تھا جو کہ جہازوں کے ذریعے اس جزیرے پر گرائے گئے اور انہیں پھاڑ دیا گیا۔ کئی گھنٹوں تک یو ایس اے کی ایئر فورس نے یہ دھماکے کیے، وہ بھی محض دنیا کے صرف ایک طاقتور انسان کو ہرانے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ اس جزیرے پر اترے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو لوگ اس طاقتور انسان کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے جزیرے پر اترے تھے ان تمام لوگوں کو اس طاقتور انسان نے مار دیا ہے۔ مینز کے ایئر فورس کے بارودی اٹیک بھی اس طاقتور انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور یو ایس اے کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑی، کیونکہ جو بھی اس طاقتور انسان سے ٹکراتا وہ مارا جاتا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تمام لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور وہ غریبوں کی مدد کرتا اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھنے لگے۔ یو ایس اے کو ہرانے کی وجہ سے اسے اومنی مین کا ٹائٹل ملا اور اس ایک انسان کی وجہ سے جاپان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور تمام ملکوں نے جاپان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ یوچیرو ہانما جو کہ یوجیرو ہانما کا ڈیڈ اور باقی کے دادا جان ہیں۔ اور پھر جیسے یوچیرو ہانما وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو باقی اور یوجیرو کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر یوجیرو ہانما باقی سے کہتا ہے چونکہ تمہاری فائٹ دیکھنے کے لیے تمہارے دادا جان یہاں پر آئے تھے تو میں تمہیں تمہارے دادا جان کی ٹیکنیک سے ہی ہراؤں گا۔ اور یہ کہتے یوجیرو ہانما باقی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پکڑ کر اسے ننچکو کی طرح گھمانا شروع ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر گاڑیوں میں اور زمین پر پٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام فائٹرز اور لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ یوجیرو ہانما سچ میں ایک مانسٹر ہے۔ اگر وہ نہیں رکا یا باقی نے ہار نہیں مانی تو وہ اپنے بیٹے کو تقریباً مار ہی ڈالے گا۔ باقی جو کہ کافی دیر سے اپنے ڈیڈ سے مار کھا رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز سے ٹکراتا ہے اور ٹکرانے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس چیز کو ریپیل کرتا ہے تاکہ باقی اپنے جسم پر لگنے والی چوٹ کو کم سے کم طریقے سے برداشت کر سکے اور اس کی باڈی کا کم سے کم نقصان ہو سکے۔ باقی کی آنکھوں، کان، ناک ہر جگہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے یوجیرو ہانما
باقی کو گھمانا بند کرتا ہے تو باقی اپنے قدموں پر پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یجیرو ہانما یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ باقی کو نہ تو چکر آ رہے ہیں، نہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور پھر باقی اپنے ہاتھ میں موجود ایک کھلونا اپنے ڈیڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ مجھے اٹھا کر ان گاڑیوں اور زمینوں سے پٹک رہے تھے تو میں نے گاڑی کے سامان میں سے ایک ایک چیز کو چرا کر آپ کے لیے لوہے کا ایک کھلونا سا تیار کیا ہے، آپ میرے تحفے کو قبول کریں۔ یہ سن تو یجیرو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب، مینس کہ تم نے اپنے جسم کو اس قدر طاقتور بنا لیا ہے کہ تمہاری جسم سے جو چیز بھی ٹکرائے گی وہ چکنا چور ہو جائے گی اور تمہاری باڈی کو ڈیمیج نہیں پہنچے گا، تم یقیناً میرے ہی بیٹے ہو۔ اور پھر جیسے ہی باقی وہ تحفہ اپنے ڈیڈ کو دیتا ہے تو وہ بڑی چالاکی سے اپنے ڈیڈ کے انڈوں پر ایک زوردار لات مارتا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس پر۔ یہ لات لگتے ہی یجیرو ہانما کی جان نکل جاتی ہے اور وہ درد سے چلا رہا ہوتا ہے۔ باقی موقع سے فائدہ اٹھا کر 1 سے 2 زوردار مکے اپنے ڈیڈ کے منہ پر مارتا ہے اور یوں پہلی مرتبہ یجیرو ہانما کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ باقی کافی حد تک اپنے ڈیڈ کو ڈیمیج دے چکا ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی یجیرو ہانما پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ ایک 18 یا 19 سال کا لڑکا دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو بہترین ٹکر دے رہا ہے، اور صرف ٹکر ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے تقریباً کچھ دیر کے بعد ہرانے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ یجیرو ہانما مار کھانے کے ساتھ ساتھ خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یجیرو ہانما کئی سالوں سے بہت زیادہ بوریت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ میں کھل کر لڑائی کر سکوں۔ میں نے دنیا کے سب سے طاقتور انسانوں کو ہرایا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ہرایا، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی بہترین ٹکر نہ دے سکا۔ لیکن آج یہ سکون مجھے باقی سے لڑنے کے بعد مل رہا ہے۔ میں دنیا کی تمام ٹیکنیکس اپنے بیٹے پر سکون کے ساتھ آزما سکتا ہوں، میں ہر پیترا، ہر پیچ، ہر داؤ آزما سکتا ہوں، اور باقی بھی اپنی تمام ٹیکنیکس مجھ پر آزما سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم دونوں ایک ایسے اپوننٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یجیرو ہانما یا باقی اپنی پوری طاقت کا استعمال کسی دوسرے انسان پر کرتا تو وہ تقریباً اب تک مر چکا ہوتا۔ اور ویسے بھی جب آپ کسی کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو آپ کو کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن یجیرو ہانما اور باقی کی لڑائی میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ یہ زندگی اور موت کی لڑائی ہوتی ہے۔ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک ہار نہ مان لے یا مر نہ جائے، یہ لڑائی اس وقت تک نہیں رکے گی۔ یجیرو ہانما اپنے بیٹے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم پر بہت فخر ہے میرے بیٹے۔ اور پھر یہ لڑائی روکنے کے لیے جیسے ہی باقی کی گرل فرینڈ میدان میں کود پڑتی ہے تو باقی اپنی گرل فرینڈ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے یہ ایک باپ اور ایک بیٹے کا ذاتی مسئلہ ہے، تم درمیان میں نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ میں نے کئی سالوں سے اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اپنے ڈیڈ کو ہرانے کا۔ تم میرے سپنوں کو توڑ نہیں سکتی۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے، اپنے طاقتور ڈیڈ کو ہرانا۔ تو آج اس رستے پر میں کسی کو بھی برداشت نہیں کروں گا، لہٰذا تمام لوگ پیچھے ہٹ جائیں، ہم اس لڑائی سے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سن کر باقی کی گرل فرینڈ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یجیرو ہانما باقی کی گرل فرینڈ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں باقی کو اسٹرانگ بنانے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن تم اس لڑائی سے دور رہنا ہوگا، یہ ہماری آپس کی لڑائی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس لڑائی کو روک دیں تو باقی کو ہار ماننی ہوگی، لیکن باقی کبھی بھی ہار نہیں مانے گا۔ یہ سن کر باقی کی گرل فرینڈ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر سے ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لڑائی کے دوران یجیرو ہانما اپنے بیٹے باقی کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے اور پھر اسے سیر کروا رہا ہوتا ہے۔ باقی کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ دوسرے بچوں کی طرح وہ کبھی بھی اپنے ڈیڈ کے کندھوں پر نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن باقی کو اس لڑائی کے دوران وہ تمام چیزوں کا موقع مل رہا ہوتا ہے جو وہ بچپن سے کر نہیں پایا ہوتا۔ اور پھر یجیرو ہانما باقی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ باقی کہتا ہے تھینکس ڈیڈ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر یجیرو ہانما کہتا ہے میں تم سے اور لڑنا چاہتا ہوں، نیچے اترو۔ اور پھر جیسے ہی باقی اپنے ڈیڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے زمین پر قدم رکھتا ہے تو یجیرو ہانما باقی کے دونوں کانوں پر زوردار تھپڑ مارتے ہیں، جس سے باقی کے کانوں کی ہڈیاں اور پردہ پھٹ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی کے سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، باقی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ اور پھر یجیرو ہانما آگے بڑھ کر باقی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بچپن میں مکے بنانے کی کیا ٹیکنیک سکھائی تھی؟ اب تم ویسا ہی پنچ بناؤ اور مجھے مارو۔ باقی ایسا ہی کرتا ہے، وہ مکہ بنا کر اپنے ڈیڈ کے منہ پر زوردار مکوں کی بارش کر دیتا ہے، اور یجیرو ہانما بھی پلٹ کر ایسا ہی کرتا ہے۔ دونوں زوردار مکے کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی فائٹ دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یجیرو ہانما اپنے بیٹے کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور اس کی کمر اور گردن کی ہڈیوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آج سے کئی سال پہلے یجیرو ہانما نے باقی کی موم کو گلے لگا کر اس کی گردن اور کمر کی ہڈیوں کو توڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا باقی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہانا یاما بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں یجیرو ہانما اپنی بیوی کی طرح اپنے بیٹے کی بھی قربانی نہ دے دے۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر یجیرو ہانما اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور پھر وہ باقی کی باڈی کے بارے میں سینس کرتا ہے کہ باقی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اس کی جو بچی کچی ہڈیاں ہیں وہ فریکچر ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ باقی اب لڑنے کی حالت میں نہیں ہے۔ پھر یجیرو ہانما پلٹ کر جا رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ باقی اب مزید مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت ہی اچھی فائٹ تھی، یا پھر میں کہوں تو دنیا کی آج تک کی سب سے بیسٹ فائٹ تھی۔ لیکن جیسے یجیرو ہانما تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقی اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو گیا اور وہ اچھل چھل کر لاتے اور مکے مار رہا ہے، اور پھر جیسے یجیرو ہانما پلٹ کر دیکھتا ہے تو باقی کی پرچھائی اس پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے۔ یجیرو ہانما کہتا ہے بہت خوب میرے بیٹے، مجھے ککنگ کرو، مجھے پنچنگ کرو، مجھے مارو، تم اب بھی میرا مقابلہ کر سکتے ہو۔ مینز کہ یہ باقی کی لڑنے کی شدت ہوتی ہے۔ باقی کی باڈی تو ہار مان لیتی ہے، وہ تھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی روح ابھی بھی ہار نہیں مان رہی ہوتی۔ یجیرو ہانما نے اپنی پوری زندگی میں باقی جیسا گریٹ فائٹر نہیں دیکھا ہوتا، اور پھر یجیرو ہانما تمام لوگوں کے سامنے ایک ڈش بنانے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ سبزیاں کاٹ رہا ہے، سوپ بنا رہا ہے اور اسے ایک ٹیبل پہ سجانے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یجیرو ہانما نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، برتن دھوؤں گا اگر تم مجھے ہرانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ یجیرو ہانما نے باقی ہانما سے ہار مان لی اور وہ باقی کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان اب تسلیم کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آج تک ان لوگوں نے اتنی اچھی فائٹ نہیں دیکھی ہوتی، اتنا اچھا باپ اور بیٹے کا ریلیشن نہیں دیکھا ہوتا۔ اور پھر جیسے ہی باقی ہوش میں آتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اپنے ڈیڈ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو ہرا نہیں پایا۔ لیکن یجیرو ہانما اعلان کرتا ہے کہ میں ہار مانتا ہوں اور میں باقی کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا ہوں۔ باقی کے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا باقی کو کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن تمام لوگ یہ بات سن رہے ہوتے ہیں اور وہ چلا چلا کر پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یجیرو ہانما نے باقی کو سب سے طاقتور انسان مان لیا ہے؟ کیا یجیرو ہانما بھی کبھی ہار مان سکتا ہے؟ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، سارے فائٹرز بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر باقی جان بوجھ کر اپنے ڈیڈ سے لڑنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور وہ کھانے کو اٹھا کر ٹیبل سے پھینک دیتا ہے۔ یجیرو ہانما یہ دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم سب سے طاقتور انسان ہو، میں نے تمہاری طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر ٹوکوگاوا آگے بڑھ کر تمام لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ یجیرو ہانما ہار گیا ہے اور باقی جیت گیا ہے، اور یوں باپ بیٹے کی سب سے بڑی لڑائی ختم ہوتی ہے اور پیار محبت میں بدل جاتی ہے۔ تو گائز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس پر اور بھی اینیمیشن کو دکھایا جائے گا، طرح طرح کے ایپیسوڈز کو اپلوڈ کیا جائے گا، یہاں تک کہ باقی کے اور بھی سیزنز کو ہندی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔